السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللہ تعالیٰ کی رحمت اور فضل سے جن بچیوں کا قرآن پاک مکمل ہوا ہے ان سب کو اور ان کے گھر والوں میں سے جو بھی یہاں موجود ہیں، ان کی مدرز یا ان کی سسٹرز یا جو بھی رشتہ دار یا دوستیں، ان سب کو دلی مبارکباد پیش کرتی ہوں. اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہمیں یہ دن دکھایا کہ جس میں ہم اس کی کتاب کے آخری حصے تک آج ہم پہنچے. یہ صرف اسی کا فضل، اسی کا کرم اور اسی کی رحمت ہے. وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم. اللہ تعالیٰ ہی نے منزل آسان کی اور اسی نے یہ نور آپ پر تمام کیا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کا حق ادا کرنے والا بنائے. اس موقع پر جو بچیاں قرآن پاک مکمل کی ہیں، انہوں نے قرآن پاک سے کیا سیکھا، کیا پایا، وہ اپنے کچھ تجربات آپس میں نئے آنے والوں کے ساتھ، مہمانوں کے ساتھ شیئر کریں گی. تو میں چاہوں گی کہ پروگرام کی اب ابتدا کی جائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ألم يأن للذین آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته
يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ ترجمہ: کیا ایمان لانے والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے پگھلیں اور اس کے نازل کردہ حق کے آگے جھکیں، اور وہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جنہیں پہلے کتاب دی گئی تھی، پھر ایک لمبی مدت ان پر گزر گئی تو ان کے دل سخت ہو گئے، اور آج ان میں سے اکثر فاسق بنے ہوئے ہیں۔ خوب جان لو کہ اللہ زمین کو اس کی موت کے بعد زندگی بخشتا ہے۔ ہم نے نشانیاں تم کو صاف صاف دکھا دی ہیں، شاید کہ تم عقل سے کام لو۔ مردوں اور عورتوں میں سے جو لوگ صدقات دینے والے ہیں اور جنہوں نے اللہ کو قرض حسنہ دیا ہے، ان کو یقیناً کئی گنا بڑھا کر دیا جائے گا اور ان کے لیے بہترین اجر ہے۔ اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے ہیں وہی اپنے رب کے نزدیک صدیق اور شہید ہیں، ان کے لیے ان کا اجر اور ان کا نور ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا ہے اور ہماری آیات کو جھٹلایا ہے وہی دوزخی ہیں۔ خوب جان لو کہ دنیا کی زندگی اس کے سوا کچھ نہیں کہ ایک کھیل و تماشا اور زینت، اور آپس میں ایک دوسرے پر فخر جتلانا اور مال اور اولاد میں ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی کوشش کرنا ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک بارش ہوئی تو اس سے پیدا ہونے والی نباتات کو دیکھ کر کاشتکار خوش ہو گئے، پھر وہی کھیتی پک جاتی ہے اور تم دیکھتے ہو کہ وہ زرد ہو جاتی ہے، پھر وہ بھس بن کر رہ جاتی ہے۔ اس کے برعکس آخرت وہ جگہ ہے جہاں سخت عذاب ہے اور اللہ کی مغفرت اور اس کی خوشنودی ہے۔ دنیا کی زندگی ایک دھوکے کے سوا کچھ نہیں۔ دوڑو اور ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے کی کوشش کرو اپنے رب کی مغفرت اور اس کی جنت کی طرف، جس کی وسعت زمین و آسمان جیسی ہے، جو مہیا کی گئی ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے ہوئے ہیں۔ یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تكونوا كالذين اوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الامد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون۔ ایک دفعہ اللہ کی کتاب پڑھ لینے کے بعد اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے نیک بن چکا ہے اور اب وہ مرتے دم تک خود بخود متقی بن جائے گا تو یہ اس کی بھول ہوگی۔ انسان کا نفس چھپ چھپ کر اس طرح انسان کی دشمنی کرتا ہے کہ انسان کو خبر بھی نہیں ہوتی۔ اس کتاب کے ساتھ اپنی روح کو، اپنے دل کو، اپنے ایمان کو تازہ رکھنا یہ اسی وقت ہوگا جب آپ کی نیت ہوگی، پختہ ارادہ ہوگا اور ساتھ عملی کوشش ہوگی، ورنہ تو معاملہ اہل کتاب کا سا ہو سکتا ہے کہ جن کو کتاب دی گئی، جن کے پاس علم تھا، لیکن جب ایک لمبی مدت گزر گئی تو ان کے دل سخت ہو گئے۔ دین پڑھنے کے بعد دلوں کا سخت ہونا، جی ہاں، بہت ممکن ہے، خصوصاً اس وقت
جب دلوں میں تھوڑا سا تکبر بھی آ جائے اپنی نیکی کا، بڑائی کا، اپنی کسی خوبی کا، تو پھر ہدایت کے دروازے بند ہونے لگتے ہیں. اور جب دل ہی بگڑ جائے تو اصلاح کہاں سے ہو سکتی ہے؟ اسی لیے وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، بظاہر دینی رکھ رکھاؤ ہوتے ہوئے بھی كَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ. تو اللہ تعالی ہمیں اس سے بچائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام ڈاکٹر ارم اصغر ہے. الہدا آنے سے پہلے میں شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل میں ICU میڈیکل آفیسر کے طور پر کام کر رہی تھی. مجھے اندازہ نہ تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اتنی بڑی نعمت سے نواز دے گا، لیکن اب مجھے اس حدیث کا مفہوم واضح ہوا ہے. اللہ تعالیٰ جس سے بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں تو اسے دین کی سمجھ دے دیتے ہیں. میرے ساتھ یہ بھلائی کیسے ہوئی آپ سب کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی. بچپن سے ڈاکٹر بننے کا شوق ذہن میں ہونے کی وجہ سے ہر کلاس میں زیادہ سے زیادہ مارکس اچیو کرنا میری زندگی کا واحد مقصد تھا، جس کی وجہ سے زندگی کے بارے میں میرا نظریہ یہ تھا کہ ہر چیز کیلکولیٹڈ ہوتی ہے اور انسان کو وہی ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کے بارے میں کانسیپٹ ایک عام پیدائشی مسلمان کی طرح تھا جو یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے تو، لیکن اس کا جلال، اس کی قدرت کچھ واضح نہ تھی. چنانچہ صرف اپنے زور بازو پر انحصار کرتے ہوئے ایک کے بعد ایک کلاس میں ٹاپ کرتی گئی، یہاں تک کہ وہ وقت آ گیا کہ سب سے اہم ایگزام جس کی بیسس پہ میڈیسن میں ایڈمیشن ہونا تھا اس کا رزلٹ اناؤنس ہوا. میری حیرت اور افسوس کی انتہا نہ رہی جب صرف ایک نمبر سے میرا نام میرٹ لسٹ پہ نہ آ سکا. میں بار بار اپنے پیپرز کو نکال کر دیکھتی کہ غلطی کہاں ہوئی ہے، میرے ساتھ ایسے کیسے ہو سکتا ہے. جب شوق سے باہر آئی تو دل میں سوچ لیا کہ اب مجھے پڑھنا ہی نہیں ہے، کیونکہ میری زندگی کا محور صرف میڈیسن کی تعلیم حاصل کرنا تھا. مجھے سب نے بہت سمجھایا کہ میڈیسن از ناٹ دا اینڈ آف دا ورلڈ، تم مارکس امپروو کر لو، کوئی اور سبجیکٹ لے لو، لیکن ہر جگہ میری انا آڑے آگے. میں ریپیٹ کروں، میرے فرینڈس کیا کہیں گے؟ آخرکار میں نے یہی فیصلہ کیا کہ مجھے نہیں پڑھنا اور سب کچھ چھوڑ کے گھر بیٹھ گئی. مگر اس ایک سال میں نے غور کرنا شروع کیا کہ آخر یہ سب کچھ کیوں ہوا ہے. پوری طرح تو نہ سمجھ پائی، مگر اس بات کا یقین ہو گیا کہ میرے ہاتھوں میں کچھ بھی نہیں. اس خیال نے جیسے دل کو پکڑ سا لیا. اس سال پہلی بار خود سے قرآن ترجمے سے پڑھنا شروع کیا، نمازیں شروع کی اور خوب دعا کی، اس یقین کے ساتھ اگر وہ ذات سب سے بڑی ہے تو وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ انہی حالات کو بدل کر بہتری کی صورت پیدا کر دے. ان دعاؤں کا یہ نتیجہ ہوا کہ پورے ایک سال کے بعد جب دوبارہ میرٹ لسٹ بنی تو مجھے بغیر اپنے مارکس امپروو کیے انہی مارکس پر ایڈمیشن مل گیا. ہر سال میڈیکل کالج کا میرٹ 20 سے 25 مارکس سے بڑھ جاتا ہے، لیکن اس سال 1 نمبر سے گر گیا. اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک قیمتی تحفے سے نوازا. دل شکر سے لبریز تو رہتا، مگر ہر وقت چند سوالات تنگ کرتے رہتے. آخر یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ کیا یہ سزا تھی؟ مگر کس قصور کی؟ اگر انہی مارکس پہ ایڈمیشن ملنا تھا تو 1 سال پہلے کیوں نہیں؟ انہی سوالوں کا جواب پانے کے لیے قرآن کے مختلف ٹرانسلیشنز پڑھتی رہتی، مگر تشنگی باقی تھی، کیونکہ صرف قرآن کے الفاظ پر غور کر رہی تھی، اس کی روح نہیں پا رہی تھی. یہاں تک کہ جاب کے دوران بار بار مجھے یہ احساس ہونے لگا کہ اگر آج میں مر جاؤں اور اس ہستی کے سامنے جا کے کھڑی ہوں جس نے یہ تحفہ مجھے دیا ہے تو میں اسے کیا جواب دوں گی؟ یہ کہ پوری دنیا کا علم حاصل کیا، اگر نہیں پڑھی تو اللہ کی کتاب ہی نہیں پڑھی. چنانچہ اسی کشمکش میں اسپیشلائزیشن کی پڑھائی کے دوران میں نے فیصلہ کر لیا کہ سب سے پہلے قرآن کو پڑھنا ہے. اس لیے الہدا کا نائٹ بیچ جوائن کیا. جس دن سورہ الکہف کی یہ آیت پڑھی، قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا. ترجمہ، کہہ دیجئے کیا ہم آپ کو بتائیں اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے میں کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ جن کی کوششیں دنیا کی زندگی میں کھو گئیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بہترین کام کر رہے ہیں. تو روح کانپ کر رہ گئی. اب سمجھ آیا کہ وہ 1 سال کیوں آیا تھا میری زندگی میں. اللہ تعالیٰ نے مجھے کچھ دیر کے لیے روکا اور کہا کہ سوچو یہ سب کس کے لیے کر رہی ہو؟ صرف اس دنیا کے لیے؟ اس کا آخرت میں کیا حصہ ہے؟ بس اس کے بعد قرآن کی ایک ایک آیت جیسے میری روح میں جذب ہوتی گئی، بالکل اسی طرح جیسے کہ بنجر زمین پر بارش. ہر آیت مجھے اسپیل باؤنڈ چھوڑ جاتی، جن میں سے چند کا تذکرہ کرنا چاہوں گی. مثلا سورہ الزمر کی یہ آیت، یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات 3. ترجمہ، وہ بناتا ہے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں ایک طرح کے بعد اور طرح 3 اندھیروں میں. یہ بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں 1400 سال پہلے بتا دی، جبکہ سائنس آج یہ ڈسکور کر پائی ہے کہ بچہ رحم مادر میں جس تھیلی میں ہوتا ہے اسے ایمنیوٹک سیک کہتے ہیں، اور
اس کی 3 جھلیاں ہوتی ہیں جنہیں ایمنیون، کوریون اور یوگ سیک کہتے ہیں. آیت الکرسی میں نے زندگی میں کئی بار پڑھی، لیکن کبھی احساس نہ ہوا کہ اس کا ایک ایک لفظ اپنے اندر اتنے گہرے معنی رکھتا ہے. مثلا لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، جس کے معنی ہے نہ اسے اونگ آتی ہے نہ نیند. یہاں اونگ کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو لفظ استعمال کیا ہے وہ سنتوں ہے، جس کے معنی ہے ڈیپ سلیپ کے. جبکہ سورہ الانفال میں جنگ احد میں مسلمانوں پر جو اونگ طاری کی گئی، اس کے ذکر میں اللہ تعالیٰ نواسن کا لفظ استعمال کرتے ہیں، جس کے معنی REM سلیپ کے یعنی کہ ریپڈ آئی موومنٹ سلیپ کے ہیں. اس طرح اللہ تعالیٰ نے نہایت لطیف انداز میں پورے سلیپ سائیکل کو صرف 2 الفاظ میں بیان کر دیا. اسی طرح سورہ العلق کی یہ آیات کلا لئن لم ينتہی لنسفعا بالناصیہ ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ. ترجمہ، ہرگز نہیں، اگر وہ باز نہ آیا البتہ ہم ضرور کھینچیں گے پیشانی سے پکڑ کر، جھوٹی خطا کار پیشانی. اناٹمی بتاتی ہے کہ انسانی دماغ کا اگلا حصہ جسے فرنٹل لوب کہتے ہیں، ہیومن پرسنالٹی، پلاننگ، جھوٹ، دھوکہ دہی وغیرہ کی ٹریٹس کے لیے رسپانسبل ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کس طرح ایک لفظ میں پوری تھیری کو پن پوائنٹ کر دیا. سورہ الحج کی آیت نمبر 5 میں انسانی تخلیق کے حوالے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک ایک حرف قابل غور ہے. مثلا بچے کی تخلیق میں پہلی سٹیج کو اللہ تعالیٰ نے علقہ کہا. اس کے عربی میں 3 معنی ہیں: خون کا لوتھڑا، لٹکی ہوئی چیز اور جونک. جبکہ ایمبریولوجی بتاتی ہے کہ انسانی تخلیق کے اس مرحلے میں انسان صرف ایک جھلی میں بند خون کے لوتھڑے پر مشتمل ہوتا ہے جو رحم مادر سے لٹکا ہوا ہوتا ہے. اور جس طرح ایک جونک کی زندگی کا دار و مدار خون پر ہوتا ہے، اسی طرح اس وقت انسان کا دار و مدار اپنی ماں کے خون پر ہوتا ہے. اور مجھے بتانے میں اتنا وقت لگ گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس سمندر کو ایک لفظ کے کوزے میں بند کر دیا، علقہ. اس طرح کی بہت سی آیات میں پنہاں گہرے معنوں میں کھوسی جاتی اور بار بار احساس ہوتا کہ میں کیسے اس دنیاوی علم کو اللہ کی راہ میں استعمال کروں اور سب کو وہ دکھا پاؤں جو میری آنکھیں قرآن میں دکھتی ہیں. چنانچہ سوچا کہ کیوں نہ وہ آیات جن میں کوئی سائنٹیفک فیکٹ ہو ان پہ ریسرچ کی جائے. لہٰذا الہدیٰ میں چند فیلو اسٹوڈنٹس کے ساتھ ایک ریسرچ گروپ بنایا اور کام شروع کیا. الحمدللہ پڑھائی کے دوران ایک پروجیکٹ پر کام مکمل کیا. اس سارے کام میں میرے ساتھ 13 لوگ اور بھی تھے جن کی انتھک محنتوں سے یہ کام پایا تکمیل کو پہنچا. اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر دے اور ہماری چھوٹی سی کوشش کو قبول فرمائے، آمین. آج جب آپ سب کو اللہ تعالیٰ نے اپنی بہترین نعمت سے نوازا ہے تو اس کا دل سے شکر ادا کریں، اور یہ شکر صرف زبان سے نہیں عمل سے کر کے دکھائیں. جو اس کا حق ادا کرنے، اپنی بہترین صلاحیت اس کی راہ میں استعمال کرنے اور اسے اللہ کا انعام سمجھ کر اسی قدر کرنے سے حاصل ہوگا، نہ کہ اپنا زور بازو. آپ نے خواہ دنیا کا کوئی علم حاصل کیا ہو، قرآن آپ سب کو روشنی دکھائے گا، لیکن جب یہ نور دل میں آ جائے تو دیے سے دیا جلاتے جائیں. یہی اس نعمت کا حق ہے. اللہ تعالیٰ ہم سے دین کا بہترین کام لے اور ہمیں اپنے والدین اور اساتذہ کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائے، آمین. سورۃ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ الا تذکرۃ لمن یخشیٰ. طٰہٰ، یہ قرآن ہم نے اس لیے نہیں اتارا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، کسی مشکل میں گرفتار ہو جائیں، مگر یہ تو ایک یاد دہانی ہے ہر اس شخص کے لیے جو ڈرتا ہو، یعنی جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہو، واپسی کی فکر ہو، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر حساب دینے کا فکر ہو. تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی. یہ قرآن تو اس ہستی کا اتارا ہوا ہے جس نے زمین کو تخلیق کیا اور بلند آسمانوں کو بنایا. الرحمن، جس کی پہچان، جس کا نام الرحمن ہے. یہ قرآن تو مہربان الرحمن کا اتارا ہوا ہے. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. یہ قرآن تو رب کی رحمت کا نچوڑ ہے، یہ تو رب کی رحمت کا مظہر ہے. اس سے ڈرنا، اس سے دور بھاگنا اور اس سے تعلق نہ جوڑنا یا جوڑ کر تعلق توڑ دینا اس کی رحمت سے دور ہونا ہے. کون ہے وہ رحمان؟ علی العرش استویٰ، جو عرش پر مستوی ہے. لہ ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری. وہ جو آسمانوں کا مالک ہے،
اور ہر اس چیز کا جو زمین میں ہے اور جو آسمانوں اور زمین کے بیچ میں ہے، جو کچھ بھی، ان سب چیزوں کا وہ مالک ہے. اور وہ ان چیزوں کا مالک بھی ہے جو گیلی مٹی کے نیچے ہیں. زمین میں جو گیلی مٹی ہے، ثرا، اس کے نیچے جو کچھ ہے. وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى. خواہ تم بلند بات کرو، وہ تو جانتا ہے چھپی ہوئی بات کو، اور اس سے بھی زیادہ خفیہ اور چھپی ہوئی بات کو بھی، یعنی پوشیدہ اور پوشیدہ تر کو بھی جانتا ہے. اللہ لا الہ الا ہو لہ الاسماء الحسنی. اللہ جس کے سوا کوئی الہ نہیں، اسی کے ہیں اچھے اچھے نام. مجھے عالم سے بے نیاز کیا اور اپنا عرف عطا کیا. تیرا شکر کیسے کروں ادا، اے میرے خدا تیرا شکریہ. بھٹک رہی تھی اس جہان میں، اس دنیا کے ادیان میں، بھول گئی تھی ہوں مسلمان میں، مجھے پھر سے یاد کرا دیا. تیرا شکر کیسے کروں ادا، رب کون و مکان تیرا شکریہ. مجھے اپنے دین کے لیے چنا، پھر فکر بھی اس کی عطا. میری سوچوں کو ایک رخ دیا اور اپنا ذکر عطا کیا. تیرا شکر کیسے کروں ادا، اے رب رحماں تیرا شکریہ. بھٹکی ہوئی میری سوچ تھی، تو نے درست رخ عطا کیا. میرا دل تو تھا بہت ہی سیاہ، تو نے اپنے نور سے روشن کیا. تیرا شکر کیسے کروں ادا، نور ارض و سما تیرا شکریہ. پہلے میرے دل میں گھر کیا، پھر آہستہ آہستہ اثر کیا. طاغوت نکال باہر کیا، مجھے اپنے رنگ میں ہی رنگ لیا. صبغات اللہ عطا کیا. تیرا شکریہ تیرا شکریہ. مجھے ایسا پختہ ایمان دے، مجھے اپنا اچھا گمان دے. جان دے کہ اپنی میں پاؤں تجھے، جان دے کہ اپنی میں پاؤں تجھے. مجھے ایسا قرب تو کر عطا، تیرا شکر کروں ہر دم ادا. اے میرے خدا تیرا شکریہ. مجھے طاعت پہ اپنی دوام دے، میرے ارادوں کو استحکام دے. میرے اعمال کو اچھا انجام دے، جنت میں دے قرب مصطفیٰ. تیرا شکر کروں ہر دم ادا، رب العالمین تیرا شکریہ. یہ تھی عظما خان. سورۃ الزمر میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ اولئک فی ضلال مبین. کیا پھر وہ شخص جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا اور وہ اپنے رب کی طرف سے ایک نور پر ہے، اور وہ شخص کہ جس کا دل اللہ کے ذکر سے سخت ہو چکا ہو، وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں. فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ. بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دل اللہ کے ذکر سے اور سخت ہو گئے. تو اللہ نہ کرے کہ اللہ کا ذکر ہمارے دلوں کی سختی کا سبب ہو. اللہ کرے کہ یہ قرآن ہمارے دلوں کی نرمی اور خشیت کا سبب ہو، ہمارے خشوع، احساس بندگی اور عاجزی میں اور اضافہ کرنے والا ہو. ورنہ تو پھر اولئک فی ضلال مبین، جن کے دل اللہ کے ذکر سے سخت ہو جائیں وہ تو کھلی گمراہی میں مبتلا ہوتے ہیں، خواہ بظاہر وہ دینی رسمیں ادا کرتے ہی رہیں، دیکھنے کو دینی ریچولز ادا کرتے رہیں. دین صرف چند چیزیں اوڑھ لینے کا نام، چند چیزوں کے مظاہر کا نام نہیں، صرف کچھ نمود و نمائش کا نام نہیں. ایمان تو وہ ہے جو دل میں اتر جائے. وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ. تو اللہ ایمان کو ہمارے دلوں میں محبوب کر دے اور ہمارے دلوں کو اس سے سجا دے. آمین. اب آئیں گے آپ کے سامنے آصفہ شمیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
الہدا آنے سے پہلے میرا تعلق پی ٹی وی اسلام آباد سے تھا اور وہاں پہ میں ایز اے سنگر کام کرتی تھی. میری زندگی کا کوئی مقصد ہی نہیں تھا اور میں چاہتی تھی کہ میں اچھا گانا گا سکوں اور اسی کوشش میں لگی رہتی تھی. اور جب لوگوں نے سنا کہ آپ کی آواز بہت اچھی ہے تو میں نے اس کے لیے مزید کوشش شروع کر دی. اس دوران میرا یہی مقصد تھا کہ صرف میں زیادہ شہرت حاصل کر سکوں. اس دوران میں نے کافی کورسز کیے لیکن مجھے ان کا کوئی فائدہ نہ ہوا, مجھے مقصد واضح نہ ہوا. میری زندگی کو سکون نہیں ملتا تھا, چین نہیں ملتا تھا. مجھے ایسی تلاش تھی کہ وہ جگہ ہو جہاں پہ انسان کی عزت کی جائے, احترام کیا جائے اور چھوٹے بڑے کی تمیز نہ ہو. جو کہ میں نے اپنے میڈیا میں یہ پایا کہ وہاں پہ جتنی انسان کی شہرت ہوتی ہے اتنی انسان کی قدر ہوتی ہے. میں نے میٹرک کیا تھا اور مسلسل ریڈیو اور ٹی وی میں 8 سال میں نے کام کیا. پھر گھر میں مجھے کسی نے مشورہ دیا کہ آپ دینی تعلیم حاصل کریں کیونکہ وہ بہت آسان ہوتی ہے, وہ ہر کوئی کر لیتا ہے. جو اب مجھے سوچ آئی ہے کہ ہم دینی تعلیم کو کتنا عام سمجھتے ہیں, کتنا آسان سمجھتے ہیں. پھر میں وہاں پہ دینی مدارس کے لیے میں تلاش کرنا شروع کر دیا. پنڈی برانچ الہدا میں گئی, وہاں باجی پڑھا رہی تھی تو میں وہاں بیٹھی. ان کے پڑھانے کا انداز اور ان کے اندر خیر خواہی کے جذبات اور اخلاق دیکھ کے میں نے کہا یہ تو کوئی اور ہی دنیا ہے جو میری دنیا سے بہت مختلف تھی. کچھ دن تو میں وہاں پہ رہی پڑھی لیکن مجھے اچھا نہیں لگتا تھا, اندر وہ آیات اترتی نہیں تھی. میری یہ نیت تھی کہ میں صرف یہاں پہ دعائیں مانگوں تاکہ میں باہر جا کے اچھا گا سکوں, پرفارم کر سکوں. پھر اچانک اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں خیال ڈالا کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو یکسوئی کے ساتھ پڑھنا ہے. تو اس کے لیے میں نے کہا کون سا ایسا طریقہ ہونا چاہیے جس سے میں اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھ سکوں. تو ہاسٹل کا خیال آیا. وہاں پہ باجی ہیں, انہوں نے مجھے بتایا کہ اسلام آباد ہاسٹل ہے, وہاں پہ آپ جائیں, پتہ کریں کہ آپ کو داخلہ مل سکتا ہے کہ نہیں. پھر میں داخلہ انچارج کے بعد یہاں پہ آئی اور ان سے بات ہوئی تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ یہاں پہ گانا نہ سنائیں, وعدہ کریں میرے ساتھ. میں نے کہا ٹھیک ہے. انہوں نے مجھے کچھ ذمہ داریاں بتائیں, یعنی کہ پرکھ رہی تھی کہ اس آزادانہ ماحول سے یہ آئی ہے تو پتہ نہیں یہ کر سکے گی کہ نہیں کر سکے گی. تو میں نے کہا ٹھیک ہے, میں جو آپ کہیں گے وہی کروں گی. پھر کچھ عرصہ میں یہاں پہ رہی, 8 بیچ کی بات کر رہی ہوں. کچھ عرصہ میں یہاں پہ رہی لیکن مجھے دل نہیں یہاں پہ لگتا تھا, میرے اندر قرآن مجید اتر ہی نہیں رہا تھا. میں کہتی تھی یہ پتہ نہیں کون سا ماحول ہے, میں تو کسی اور ماحول میں تھی, یہ پتہ نہیں کون سا ہے. کیونکہ اس کے لیے تو محنت کرنی پڑتی ہے اور آزمائش بھی ہوتی ہے اس کے لیے. پھر میں کچھ عرصہ یہاں پڑھی لیکن چلی گئی پھر واپس, اور میں دوبارہ اپنا ٹی وی جوائن کر لیا. جب میں اس دفعہ گئی تو وہاں مجھے اچھا نہ لگا کام کرتے, کیونکہ میں نے دل میں خیال آیا کہ قرآن مجید کو چھوڑ کے کوئی اور کام کریں تو اس سے وہ یکسوئی حاصل نہیں ہوتی ہے. پھر جب میں وہاں پہ کام شروع کیا تو مجھے عزت نہیں مل رہی تھی. پھر میں دوبارہ یہاں پہ آئی اللہ تعالیٰ کی وجہ سے, اور میں نے میڈم سے بات کی, انہوں نے مجھے کشمیر بھیج دیا. میں نے کہا کہ مجھے ایسا ماحول ہو جہاں پہ میں یکسوئی کے ساتھ پڑھ سکوں اور اپنے ماحول کو بھول سکوں. جب میں وہاں پہنچی تو مجھے یکسوئی حاصل ہوئی, اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہوئی. اکیلے میں نے وہاں پہ غور و فکر کیا, پہاڑ دیکھے, کائنات دیکھی. پھر وہاں پہ چھٹیاں ہوئی تو مجھے ڈر تھا کہ جب میں چھٹیاں ہوں گی تو میں پھر وہاں پہ کیا کروں گی. اللہ تعالیٰ کی وجہ سے میں دوبارہ اسلام آباد آئی. پھر 9th بیچ میں دوبارہ شروع سے میں نے داخلہ لیا. یہیں سے میرے سفر کا آغاز ہوا. جب یہاں پہ داخلہ لیا تو وہاں میں نے 5 پارے پڑھے تھے تو اللہ تعالیٰ نے مجھے وہیں پہ روک دیا تھا. پھر دوبارہ میں یہاں آئی اور یہاں شروع سے پڑھا. پھر سورۃ البقرہ, اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال سامنے آئی کہ انہوں نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیا تھا. تو پھر میں نے بھی اس بات پہ عمل کیا اور میں نے بھی اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیا. پھر اللہ تعالیٰ کے حوالے کرنے میں مشکلات بہت آتی ہیں, تو ہر مشکل میں نے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی اور انہوں نے میری ہر مدد پہ میرے لیے آسانیاں پیدا کر دی. مجھے یقین نہیں آتا کہ میں یہاں پہ قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرتی رہی ہوں. بہت مشکل تھا میرے لیے تعلیم حاصل کرنا, لیکن صرف اللہ کی مدد سے میں نے یہ تعلیم حاصل کی ہے. جب میں میڈیا میں تھی تو میں لوگوں سے محبت چاہتی تھی, خیر خواہی چاہتی تھی, لیکن وہ میرے لیے خیر خواہی نہیں کرتے تھے, مجھے دھوکہ دیتے تھے. جب یہاں پہ آئی تو مجھے محبت ملی اللہ تعالیٰ کی خالص, اور یہاں پہ اخلاق ملا اور ہر ایک کے ساتھ عزت. تو میں پھر یہاں پہ رہ گئی. پھر میرا دل دوبارہ جانے کو نہ کرا, میں نے چھوڑ دیا وہ سب کچھ. جب کہتے ہیں کہ دنیا کی طرف بھاگیں تو دنیا دور ہو جاتی ہے, جب اللہ کی طرف آئیں تو اللہ تعالیٰ تھام لیتے ہیں اس کو. ایک حدیث قدسیہ کا مفہوم بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف ایک ہاتھ بڑھائیں تو اللہ تعالیٰ 2 ہاتھ بڑھاتے ہیں. جب چل کے آئیں تو اللہ تعالیٰ دوڑ کے آتے ہیں.
اب میں نے اپنے کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کیا ہے اور دین کی خدمت میں میری یہی نیت ہے کہ میں دوسروں کے کام آ سکوں، دوسروں سے محبت کروں اور جو ٹوٹے ہوئے رشتے ہیں ان کو جوڑوں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم وقلوبهم الى ذکر اللہ ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. اللہ نے خوبصورت بات اتاری یعنی قرآن، کتاباً ایک کتاب، متشابہاً جس کے مضامین باہم ہم رنگ ہیں، ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، یعنی ان میں اختلاف نہیں، مثانیہ بار بار دہرائی جاتی ہے. تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم، اس قرآن کو پڑھ کر سن کر ان لوگوں کی کھالیں کانپ اٹھتی ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر ان کی جلدیں نرم پڑ جاتی ہیں، یعنی ان کے جسم ڈھیلے پڑ جاتے ہیں اور ان کے دل اللہ کے ذکر کی طرف جھک جاتے ہیں. یہ اللہ کی ہدایت ہے، جسے چاہتا ہے اس کے ساتھ ہدایت دیتا ہے، اور جسے اللہ بھٹکا دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. بتاؤ تم کس کا ساتھ دو گے، ادھر ہے شیطان ادھر خدا ہے. بتاؤ تم کس کا ساتھ دو گے، ادھر ہے شیطان ادھر خدا ہے. ادھر ادھر میں ہے فرق کتنا، ادھر اما ہے ادھر ہے فتنہ. ادھر ادھر میں ہے فرق کتنا، ادھر اما ہے ادھر ہے فتنہ. ادھر خیانت ادھر دیانت، ادھر ہے دھوکہ ادھر وفا ہے. ادھر خیانت ادھر دیانت، ادھر ہے دھوکہ ادھر وفا ہے. ادھر دلوں کو دلوں سے جوڑے، ادھر رگوں سے لہو نچوڑے. ادھر دلوں کو دلوں سے جوڑے، ادھر رگوں سے لہو نچوڑے. ادھر ہے عادل ادھر ہے قاتل، ادھر جزا ہے ادھر سزا ہے. ادھر ہے عادل ادھر ہے قاتل، ادھر جزا ہے ادھر سزا ہے. ادھر لگے غازیوں کے میلے، ادھر ہوس مال و زر سے کھیلے. ادھر لگے غازیوں کے میلے، ادھر ہوس مال و زر سے کھیلے. ادھر ہتھیلی پہ سر رکھے ہیں، ادھر ہر انسان بک رہا ہے. ادھر ہتھیلی پہ سر رکھے ہیں، ادھر ہر انسان بک رہا ہے. صداقتوں کو قبول کرنا، صلہ پھر اس کا وصول کرنا. صداقتوں کو قبول کرنا، صلہ پھر اس کا وصول کرنا. ادھر ہے وعدے ادھر عمل ہے، ادھر ہے دعوے ادھر دعا ہے. ادھر ہے وعدے ادھر عمل ہے، ادھر ہے دعوے ادھر دعا ہے. بتاؤ تم کس کا ساتھ دو گے، ادھر ہے شیطان
ادھر خدا ہے بتاؤ تم کس کا ساتھ دو گے، ادھر ہے شیطان ادھر خدا ہے۔ قرآن پاک کی سورت الجن کی آیت نمبر 1، قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا۔ اس سے متاثر ہو کر چند الفاظ کو میں نے قلم بند کیا ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتی ہوں۔ میری بے چینی، میری تلاش، میری جستجو، میں کیا ہوں، کس کے لیے ہوں، میرا مقصد کیا ہے، مجھے کہاں جانا ہے، میری سوچوں، میرے سوالات کا جواب دینے والا، میری راہ کو متعین کرنے والا، میری روح، میری حقیقت کیا ہے، اس کی پہچان کروانے والا، میرے رب کو مجھ سے قریب کرنے والا، مجھے میری نیت کو رحمان کے لیے خالص کرنے والا، میرے دل کو اس ایمان سے مزین کرنے والا جس نے اندیکھی انجانی دنیا کی تڑپ پیدا کر دی، مجھے غفلت کے اندھیروں سے نکال کر روشنیوں کی طرف لانے والا، میرے دل کی آلائشوں کو دھونے والا، مجھے محبت کا درس دینے والا، مجھے میرے پیاروں کے قریب کرنے والا، میری خود پسندی کو توڑ کر میرے اندر دوسروں کے لیے جینے کی تڑپ جگانے والا، وہ جو تنہائی میں مجھے بے اختیار رلا دیتا ہے میرے رب کے خوف سے۔ وہ کیا ہے جس نے مجھ کو خوف و امید میں رہنا سکھایا، مجھ کو مجھ سے بیگانہ کر کے میری روح، احساسات، میرے خواب کا مرکز بننے والا، میرے اندر معبود حقیقی کے دیدار کی تڑپ پیدا کرنے والا، میرے رب کی محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی پیروی کی ترغیب دلانے والا، مجھے وقت کی قدر کی پہچان کروانے والا، مجھے چنے ہوئے بندوں میں شامل ہونے کی امید دلانے والا، وہ کیا ہے، وہ کون ہے؟ وہی کلام جاویداں، انا سمعنا قرآنا عجبا۔ السلام علیکم۔ میں آج آپ کو بتاؤں گی کہ میں نے قرآن سے کیا سیکھا اس 1 سال کے دوران۔ اپنی غلطی کا اعتراف کرنا، اس پر معافی مانگنا، اگر غلطی ہو جائے تو شرمندہ ہونا، پہلی مرتبہ قرآن کو اتنی تفصیل اور گہرائی سے جان کر غور و فکر کرنا سیکھا۔ جیسا کہ قرآن میں آتا ہے، افلا یتفکرون، کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟ الحمدللہ، میں بھی آج ان لوگوں میں سے ہوں جنہیں اللہ نے دین کے لیے چنا۔ جیسا کہ قرآن میں آتا ہے، وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ جب ہم کسی کی بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں تو اسے اپنے دین کی سمجھ عطا کرتے ہیں۔ اس نعمت کی محبت میں اللہ کی مدد سے میں نے اس راستے پر استقامت پائی۔ بسا اوقات ایسا ہوا کہ مجھے لگتا تھا کہ جیسے میں اپنے کورس کو مکمل نہیں کر سکوں گی، اور کبھی کبھار تو ایسا ہوتا کہ وین کی ڈیوز نہیں ہوتے تھے، لیکن میں نے جب بھی اللہ کے ذکر اور حاجت نوافل کی مدد سے اللہ کو پکارا تو اللہ نے میری مدد کی۔ پھر ایک دن دوران تفسیر مجھے معلوم ہوا کہ اللہ اپنے بندوں کو ہی آزماتا ہے، اور جب انسان دین کے راستے میں نکلتا ہے تو آزمائشیں آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون میرے راستے میں ثابت قدم ہے۔ اس پر مجھے ایک قول یاد آتا ہے کہ جب کسی نے حضرت بلال سے پوچھا کہ تم اسلام کے لیے کیوں اتنی تکلیفیں برداشت کرتے ہو، تو انہوں نے جواب میں کہا کہ جب تم بازار سے کوئی برتن خریدتے ہو تو اسے ٹھوک بچا کر دیکھتے ہو، میرا رب بھی مجھے ٹھوک بچا کر دیکھ رہا ہے، لہٰذا مجھے بھی یہی بات یاد آتی ہے کہ میرا رب بھی مجھے ٹھوک بچا کر دیکھ رہا ہے۔ مجھے وہ ٹوٹا ہوا برتن نہیں بننا کہ جس میں پانی نہ ٹھہر سکے۔ میڈم اکثر کہتی ہے کہ آپ یہ مت سمجھیں کہ آپ کچھ نہیں کر سکتے، بلکہ آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں، صرف ہچکچاہٹ کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ تو میں یہ بھی بتاتی چلوں کہ میں خیبانہ سلسلہ راولپنڈی میں اپنے گھر کے ایک کمرے میں اس 1 سال کے دوران علم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ اپنا علم اپنے اسٹوڈنٹس میں بھی منتقل کرتی رہی ہوں۔ ان کی تعداد 17 ہے۔ ان میں سے 2 بچیاں ترجمہ قرآن پڑھتی ہیں اور ایک اسکول ٹیچر ہیں جنہیں میں اپنے قرآن سے ترجمہ تفسیر کراتی ہوں، اور باقی بچیاں ناظرہ پڑھتی ہیں۔ میں سیکھنے کے ساتھ ساتھ اس لیے بھی سکھاتی رہی، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی طالب علم کے لیے نکلتا ہے، دنیا میں فرشتے اور سمندر کی مچھلیاں بھی دعا کرتی ہیں۔ لہٰذا جب میں دنیا سے جاؤں تو میں طالب علم بھی ہوں اور معلم بھی۔ معلم اس لیے کہ فرشتے پر بچھاتے ہیں اور تمام مخلوق دعائیں کرتی ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے اپنے دین کا بہترین کام لے تاکہ دنیا میں علم کے لیے اٹھنے والے قدم جنت میں جانے والے قدم بن جائیں، آمین۔ اس کی شان بہت اعلیٰ و عرفہ ہے۔ اس نے کسی کو بیوی یا بیٹا نہیں بنایا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر جنات کو صرف ایک دفعہ کی تلاوت نے دین کا پورا مفہوم سمجھا دیا تھا، اللہ تعالیٰ کی پہچان کرا دی تھی، تو آخر کیا وجہ ہے کہ ہم میں سے بہت سے لوگ قرآن پڑھتے اور پڑھاتے ہیں لیکن قرآن کی روح تک نہیں پہنچتے، قرآن کے مقصد کو نہیں پاتے؟ تو ہم سب کو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ وہ ہمیں دین کی روح دے، سمجھ دے، حکمت اور بصیرت دے اور بہترین طریقے پر عمل کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Respected teachers and students, my name is Madiha Kambo and I come from Lebanon. I have never lived far from my family and this was my first experience in living away from them.
It is a great test of sabr living in the hostel, because you have to learn to do things against your nafs, like following a timetable and being away from the normal routine of home. The first few months passed and I got severely ill. I would like to share some hardships and confusions that I faced during that time. One of them was going against the decision of my parents at a time when they were willing to take me back. Upon hearing of my ill health, they suggested to me to try and complete the course early. At first, I agreed to their decision and felt they knew better. So I dropped Bukhari to listen to tapes of the paras ahead. It was then that I realized the miracle of the Quran, that it is not an ordinary book like any other book. It needs time to reflect on every ayat. Only then can one absorb it and change their amal. Keeping that in mind, I wrote an application to my in charges and requested them to let me stay till the end of the course. They took the application and told me to wait a few days. Those days were the most difficult for me. I was confused on whether I should stay or not, because I had already missed a lot. I also felt guilty going back, because that would be like turning away from Deen. I also feared that Allah would not forgive me if I turned back after coming all the way. Alhamdulillah, things worked out. My in charges understood my problems and they let me stay. Another fear still remained within me, which was the response of my parents to the sudden change of my decision. As soon as I told them, they were surprised because my health was already in a poor state. They also worried about my studies, like parents usually do. They gave me some time to think over it, but my response stayed the same, that is, of staying till the end of the course. I prayed and cried before Allah to enable them to understand my needs of staying here. Alhamdulillah, they finally agreed. I took a breath of relief and felt so light and comforted, as if all the burdens that I feared in the way of Deen were lifted from me. I felt so happy at that time that words are not enough to describe my state. It is Allah's great blessing that I stayed here till the end of the course. His blessings and ihsan are so numerous that I don't have the words to express them or even write them. However, I feel that even after spending a year learning Quran, I need to learn much more. Allah's kalam has so much power, as He says, قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا. Translation: Say, O Muhammad sallallahu alayhi wasallam, if the sea were ink for writing the words of my Lord, surely the sea would be exhausted before the words of my Lord would be finished, even if we brought another sea like it in its foresaid. Finally, a special thanks to all my teachers for their efforts, as well as thanks and du'as to my parents. Rabbi ighfir li wa liwalidayya, Rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira. I also pray for Madam's health. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. ایک دعا جو کثرت سے آپ سب مانگا کریں، رب ہب لی حکمن والحقنی بالصالحین. دنیا میں اللہ تعالیٰ یہ دو نعمتیں جس کو دیتا ہے اس کی خوش قسمتی کا کچھ ٹھکانہ نہیں. ایک تو موقع کی مناسبت سے اچھے حالات ہوں یا مشکل، صحیح فیصلے کی توفیق، حکمت کہ انسان زندگی میں جو بھی کوئی فیصلہ کرے وہ اللہ تعالیٰ کی تائید کے ساتھ اور خاص رحمت میں. اور یہ فیصلے بڑے بڑے فیصلے ہی نہیں، چھوٹے چھوٹے فیصلے بھی، کیونکہ بعض فیصلے ایسے فیصلے ہوتے ہیں جو زندگی کا پورا رخ موڑ کے رکھ دیتے ہیں. آج بھی کچھ لوگ یہاں سے جانے کے بعد جو نئی زندگی شروع ہو رہی ہے اس کے لیے کچھ ڈیسیژنز لے رہے ہوں گے. کچھ لوگ آج یہاں تشریف لائے ہیں جن کا آج یہاں پہلا دن ہے اور انشاءاللہ منڈے سے ان کی پہلی کلاس ہے. وہ یہاں آنے، رہنے اور پڑھنے کے لیے ڈیسیژن لے رہے ہیں. اسی طرح کچھ اور لوگ راستے میں ہیں. ان سب فیصلوں کے لیے اللہ سے خاص مدد اور رہنمائی مانگیے. رب ہب لی حکمن والحقنی بالصالحین، اور اللہ مجھے صالحین کا ساتھ دے. نیک لوگوں کی صحبت، نیک لوگوں کی کمپنی، صالح لوگوں کا ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہو، کیونکہ انسان اپنے ماحول کی پیداوار ہوتا ہے.
جن لوگوں کے ساتھ آپ رہتے ہیں بہت سی چیزیں بغیر محنت اور کوشش کے آپ کے اندر صرف دیکھ دیکھ کر آ جاتی ہیں. اگر آپ کو ساتھی اچھا مل جائے، دوست اچھا مل جائے، کمپنی اچھی مل جائے تو دین پر عمل کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے یہ کورس بہت محنت اور کوشش سے شروع کیا تھا اور بہت شوق سے شروع کیا تھا، اور اس میں میرے گھر والوں کا اسپیشلی سسرال کا بہت زیادہ تعاون رہا، کیونکہ ان کا ماحول بھی دینی تھا، تو مجھے بہت زیادہ ہیلپ رہی اس میں نا. اور پھر اس میں یہ ہوا کہ انہوں نے مجھے خود بھی کہا کہ تم یہ کورس ضرور کرو، لہٰذا میں نے یہ کورس شروع کر لیا. اور جب میں نے یہ کورس شروع کیا تھا میرا بیٹا 2.5 سال کا تھا، تو اس وقت اس کا نام عبداللہ ہے. تو اس وقت سب مجھے یہ کہتے تھے کہ یہ تو اس کی تربیت کی عمر ہے اور اس کے ذہن بننے کی عمر ہے، اور ابھی سے تم اس کو چھوڑ کے اور اس طرح گھر سے نکل جاؤ گی تو یہ کیسے اس کا ذہن بنے گا نا. لیکن میں نے یہ سوچا کہ جس اللہ نے مجھے چنا ہے اس راستے کے لیے تو وہ یقیناً اس کی بہتر تربیت کا بھی بندوبست کرے گا. اور پھر یہ ہوا کہ وقت گزرتا رہا، اور جب میرا 9واں پارا آیا تو تب اس وقت اپنی سیکنڈ پریگنینسی کا پتہ چلا. تو شروع میں تو طبیعت کافی خراب رہتی تھی اور مشکل بھی ہوئی، آنا جانا بھی تھوڑا سا مشکل ہوا، لیکن اللہ کا فضل رہا اور وقت گزرتا رہا. اور اس دوران میرے گھر والوں کا اور ساتھیوں کا اور میرے ٹیچرز کا بہت زیادہ میرے ساتھ تعاون بھی رہا. اور پھر یہ ہوا رمضان بھی آیا، روزے بھی میں نے رکھے، اس میں مشکل بھی تھوڑی سی ہوئی. اور اس دوران میری امی کو ہارٹ اٹیک بھی ہوا اور میری بہن کی شادی بھی درمیان میں آئی. میرے اس حالت میں یہ سب کام ہوتے رہے اور وہ وقت بھی میں نے گزارا. میری ساس جو ہے ان کی تھوڑا ٹانگوں کا پرابلم بھی رہا، گھر میں مشکل تھی تھوڑی، وہ بھی سارا وقت گزرتا رہا اسی طرح. اور میری اپنی حالت بھی ایسی تھی کہ میں یہ سب کچھ کر بھی نہیں سکتی تھی، لیکن اللہ کرواتا رہا، اور یہاں بھی اور گھر سب مینج کرتی رہی میں. پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ 7th منتھ جب میرا تھا تو میری بالکل ہمت جواب دے گئی تھی کہ یہ سب کچھ گزرا اور میں اس حالت میں بالکل ایگزاسٹ ہو چکی تھی. اور میں نے یہ سوچا کہ میری کورسپونڈنس پہ کر لیتی ہوں، لیکن اس وقت میرے ہسبینڈ نے بہت زیادہ میری ہیلپ کی اور انہوں نے کہا کہ نہیں، تم نے یہ بالکل چھوڑنا نہیں ہے، تم ریگولر جاؤ گی، اللہ تمہیں اس پہ بھی بہت زیادہ اجر دے گا کہ تم جو وہاں بیٹھو گی اور مشکل سے وقت گزارو گی تو اس پہ تمہیں کتنا زیادہ اجر ملے گا، گھر بیٹھ کے وہ مل سکتا ہے تمہیں. تو پھر میں نے آتی رہی، اور جب میڈم نے لاسٹ ٹائم ایک دفعہ اناؤنس بھی کیا درمیان میں کہ آپ کا کورس ایکسٹینڈ کر کے 20 دسمبر تک کر دیا گیا، اور میں اس پہ بڑی حیران ہوئی کہ کیونکہ میرے جو ڈاکٹر نے مجھے جو ڈیٹ دی تھی وہ بھی 20 دسمبر ہی تھی. اور پھر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی رہی، اور جو بھی مجھے ملتا تھا مجھ سے یہی کہتی تھی کہ دعا کرو یہ 20 تاریخ گزر جائے. اور پھر یہ ہوا کہ 8 دسمبر کو صرف 13 دن پہلے آج سے میری بیٹی پیدا ہوئی حفصہ، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ رحمت عطا کی. اور سیٹرڈے کو سورت 30واں پارہ شروع ہوا، سورت النبا میں نے یہاں پہ اٹینڈ کی، اور اتوار کو میں گھر چھٹی تھی، پیر کو میں ہاسپٹل میں تھی. اور پھر اس طرح یہ سب کچھ ہوا. اور مجھے خود بھی دکھ تو ہے اس بات کا کہ وہ باقی جو صورتیں تھیں 30ویں پارے کی وہ میں اٹینڈ نہیں کر سکی، لیکن خوشی اس بات کی بھی ہے کہ اس بچی نے میرے ساتھ 9 مہینے قرآن سنا. اور میں اپنے بیٹے میں اور اس بچی میں واضح ایک فرق جو محسوس کرتی ہوں وہ یہ کہ یہ میری بیٹی جو ہے یہ بہت زیادہ 13 دن میں جو میں نے محسوس کیا ہے وہ یہ کہ بہت صابر بچی ہے. کہ میرا بیٹا جو تھا نا اس کو میرا، حالانکہ وہ گرمیوں میں پیدا ہوا تھا لیکن ہلکا سے گیلا ہاتھ بھی لگ جاتا تھا نا تو وہ بہت شور مچاتا تھا، منہ تو بالکل نہیں صاف کرواتا تھا. اور اس کا میں پانی سے بھی اگر منہ صاف کروں نا تو آرام سے کروا لیتی ہے بالکل. اور اس سے مجھے یہ پتا چلتا ہے کہ بہت صابر بچی ہے نا. اور بس اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ میرے بیٹے اور بیٹی کو دین پر چلنے کے لیے توفیق دے اور میں اپنے بچوں کی قرآن و سنت کے مطابق تربیت کر سکوں اور ان کو میرے لیے صدقہ جاریہ بنا دے. اس بچی کی کہانی سن کر مجھے اپنی کہانی یاد آ گئی کہ میری والدہ نے بھی اپنا قرآن پاک جو ترجمے سے پڑھا تھا میرے والد سے شادی کے بعد انہوں نے شروع کیا، اور میری ولادت کے 8 دن پہلے امی کا قرآن پاک ختم ہوا تھا. جب اس کی ختم قرآن کی مٹھائی بانٹی تو لوگوں نے سمجھا کہ شاید بیٹا پیدا ہوا ہے، لیکن 8 دن بعد بیٹی ہو گئی. سفینہ کرن. قرآن پا کر وہ کچھ پایا میں نے، ایک طویل عمر میں نہ تھا جو پایا میں نے. قرآن نے زندگی بخشی مجھ کو، حال کو میرے اس نے سنوارا. میں بھٹک رہی تھی ادھر ادھر، ایک منزل پہ اس نے مجھ کو جمایا. بن قرآن میں بھٹک جاتی، بھٹکنے سے اس نے مجھ کو بچایا. اب دل میں ڈر بھی ہے میرے تھوڑا سا، کہیں کھو نہ دوں جو میں نے پایا. ایک لگن بھی دل میں ہے میرے، آگے پہنچاؤں جو اس نے مجھ کو سکھایا. تو ہے رحیم اے پروردگار دو جہاں، افسانہ تمثیل کی جگہ قرآن مجھ کو تھمایا.
چھوٹی نیکی کو بھی تو سند قبولیت دے دے اور بخش دے جو گناہ میں نے کیا. جو بھٹکنے لگوں کبھی تو سیدھا کر دینا، آزمائش میں بھی ثابت قدم مجھ کو رکھنا. دے مددگار مجھ کو اس راہ میں اے خدا، آگے پہنچاؤں جو میں نے پایا. عمل کی بھی دے توفیق مجھ کو اے خدا، بے عمل کارینہ تو مجھ کو بنانا. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج سے 1 سال قبل اگر اپنی زندگی کو دیکھوں تو BA کر لیا تھا اور زندگی کا مقصد صرف لاء کی ایجوکیشن حاصل کرنا تھا اور بس وہیں زندگی کا مقصد پورا ہو جاتا. لیکن اب اگر خود کو اپنی گزشتہ زندگی کے ساتھ کمپیئر کروں تو مکہ کے ان بدوؤں کی طرح لگتی ہے کہ جن کی زندگی کا مقصد محض دنیا ہی دنیا تھی، دنیا کی رونقوں میں ہی خود کو بہلانا، دنیا ہی کو سب کچھ سمجھنا. میرا بھی کچھ یہی حال تھا، اپنے مقصد سے دور، اپنے انجام سے بالکل بے فکر. لیکن اللہ کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے کہ زندگی کا سنہری سال دیا کہ جس میں نے قرآن جیسی نعمت کو پایا کہ جس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ہوا خیر مما یجمعون، وہ ہر چیز سے بہتر ہے جو وہ جمع کر رہے ہیں. ایک اور جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے والقرآن المجید بل عجیبوا ان جاءہم منذر منہم فقال الکافرون ھذا شیء عجیب. ترجمہ، قسم ہے قرآن مجید کی، بلکہ حیران ہیں کہ ان کے پاس ایک خبردار کرنے والا انہی میں سے آیا تو کافروں نے کہا کیا یہ تو ایک عجیب چیز ہے. قرآن کے بارے میں تو کافروں نے بھی حیرت اور تعجب کا مظاہرہ کیا کہ کیسا کلام ہے کہ جو کوئی سنتا ہے بس سنتا ہی چلا جاتا ہے، دل پر اثر کرتا ہے تو بس کرتا ہی چلا جاتا ہے. وہ تو پھر کافر تھے، اللہ کے نافرمان، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منکر. لیکن الحمدللہ میں تو مسلمان ہوں، تو پھر قرآن میرے دل پر کیسے نہ اثر کرتا. قرآن نے میری زندگی کو بدل ڈالا. میں بالکل ایک عام سی لڑکی تھی، اپنی دھن میں مست، لیکن قرآن نے میرے دل کو جھنجھوڑا اور کہا اے غافل تو کہاں بھٹک رہی ہے، ھذا صراط مستقیم بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، اور آخرت بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے. اور یقین جانے تو سچ یہی ہے. قرآن نے میرے دل کو روشن کیا، سیدھے رستے کی طرف رہنمائی کی، تاریکیوں سے نکال کر اجالے کی طرف لایا، بندے مومن بننے کا سلیقہ سکھایا، میرے دل کے بند دروازوں کو کھول کر ایمان کی شمع روشن کی. پھر قرآن ہی نے مجھے یہ رہنمائی بخشی کہ خود ہی کو نہیں بلکہ اپنے گھر والوں کو بھی اس آگ سے بچانا ہے کہ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہونے والے ہیں. جیسا کہ قرآن میں ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے لوگو جو ایمان لائے خود کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں. اس سلسلے میں نے اپنے گھر والوں کو بھی الحمدللہ فراموش نہیں کیا. ویکینڈز پہ جب بھی گھر جاتی رہی اپنے والد کے ساتھ اپنے لیسنز کو ڈسکس کرتی رہی، پھر رشتہ داروں کو بھی تھوڑا بہت دین کے بارے میں بتاتی ہی رہی. اللہ تعالیٰ کی بہت کرم نوازی ہے کہ اس نے ہدایت بخشی، ہمت دی، ہر رشتے کی الگ سے پہچان کروائی. اس کے علاوہ میں اپنی بیسٹ ہاسٹل لائف کو کبھی فراموش نہیں کر سکتی کہ جس کے منظم ٹائم ٹیبل نے مجھے وقت کی قدر کرنا سکھائی، مجھے بالکل گھر جیسا ماحول دیا، مجھے معاملات کرنا سکھائے گئے. وقتاً فوقتاً اساتذہ کرام نے میری تربیت کی اور اچھے اور برے میں رہنمائی کرنا سکھائی. میں سب سے پہلے اپنے اللہ کی، پھر اپنے والدین اور اساتذہ کی انتہائی مشکور ہوں کہ انہوں نے ہر لمحہ بہترین رہنمائی کی اور قرآن سیکھنے اور سمجھنے میں میری مدد کی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اپنی راہ میں بہترین کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمہ، میں اسی لیے نمازی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. فمن يرد الله ان يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد ان يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون.
لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. بس یہ حقیقت ہے کہ جسے اللہ ہدایت بخشنے کا ارادہ کرتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، یعنی یہ راستہ اس کو پھر آسان نظر آنے لگتا ہے، اور جسے گمراہی میں ڈالنے کا ارادہ کرتا ہے اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے اور ایسا بھیجتا ہے کہ اسلام کا تصور کرتے ہی اسے یوں محسوس ہونے لگتا ہے گویا اس کی روح آسمان کی طرف پرواز کر رہی ہو، یعنی دین کی طرف آنا اس کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے. اس طرح اللہ ناپاکی ان لوگوں پر مسلط کر دیتا ہے جو ایمان نہیں لاتے، حالانکہ یہ راستہ تمہارے رب کا سیدھا راستہ ہے، اور اس کے نشانات ان لوگوں کے لیے واضح کر دیے گئے ہیں جو نصیحت قبول کرتے ہیں. ان کے رب کے پاس ان کے لیے سلامتی کا گھر ہے اور وہ ان کا دوست ہے اس صحیح طرز عمل کی وجہ سے جو انہوں نے اختیار کیا. راشدہ فردوس. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قرآن پاک سے میرا تعلق بالکل غیر ارادی طور پر جڑا تھا. یوں ہی درس پر چلی گئی تھی تو اللہ تعالیٰ نے پھر مجھے روک لیا. BA کیا تو میرے اساتذہ کی یہ خواہش ہوئی کہ میں الہدا میں پڑھوں. یہ سن کر مجھے بہت خوشی ہوئی تھی، لیکن جب مجھے یہ پتا چلا کہ یہاں کچھ کام بھی کرنے پڑتے ہیں تو میں گھبرا گئی اور دل چاہ کے واپس چلی جاؤں، لیکن اللہ تعالیٰ نے روک لیا ایک دفعہ پھر. اور الحمدللہ رب العالمین کہ یہ سال میری زندگی کے قیمتی ترین سالوں میں سے ہوا. بہت اچھا وقت گزرا. اور ہاسٹل کے حوالے سے جو بات میں کہوں گی کہ ہاسٹل سے آپ اجتماعی زندگی گزارنا سیکھتے ہیں، اور آپ یقین کریں کہ تھوڑی سی قربانی آپ کو وہ عزت دلاتی ہے کہ اور چیزوں میں نہیں ملتی. اور یہ میرا ذاتی تجربہ ہے کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ کے لیے جھکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو بلند کر دیتے ہیں. اس سال میری تعلیم میں دلچسپی اور شوق کی وجہ سے ہاسٹل میں شام کے اوقات میں گروپ ڈسکشن بھی مجھے دی گئی. میں اپنی ساتھیوں کو تجوید بھی کرواتی رہی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے نا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہیں جو قرآن پاک سیکھیں اور سکھائیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس سال میں مجھے قرآن پاک سیکھنے اور سکھانے دونوں کا موقع دیا. اور ہاسٹل میں کچھ مخصوص اوقات ہوتے ہیں لیسن کے لیے، تو ایسا ہوا کرتا تھا کہ میں لیسن جو ہے وہ لیسن ٹائم میں جلدی کمپلیٹ کر کے لیسن ٹائم کا بقیہ تمام وقت جو ہوتا تھا وہ لائبریری میں گزارا کرتی تھی. اور لائبریری میں بہت ساری اقوال، بزرگوں کی کوششیں، صحابہ کی زندگی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیاں میں نے پڑھی. اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ بہت سی چیزوں نے جو میرے عمل پر اثر کیا، اگر میں نہ پڑھتی تو وہ شاید اس طرح اثر نہیں کرتا. ایک کال میں نے پڑھا تھا، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ مشہور محدث بقی محمد مخلد قرطبی کہتے ہیں کہ تم علم حاصل کرتے ہو کہ جب فرصت کے اوقات ہوئے تو علم حاصل کرنے آ جاتے ہو. میں نے تو علم کے ان شوقینوں کو دیکھا ہے جنہوں نے پتے کھا کر گزارا کیا اور اس کے لیے اپنا لباس بھی بیچ دیا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ وہ نوجوان کہاں گئے جنہیں اپنی جوانی پر ناز تھا، وہ بادشاہ کہاں گئے جنہیں اپنی قوت پر ناز تھا، وہ سورما کہاں گئے جنہوں نے بڑی بڑی جنگیں لڑی. آج وہ سب مٹی کی تہ میں پڑے ہوئے ہیں. اے لوگو اپنے انجام کی فکر کرو. اے لوگو اللہ تمہارا محتاج نہیں ہے، اللہ کا دین تمہارا محتاج نہیں ہے. اگر وہ تمہیں یہاں لے آیا اور تم سے دین کا کام کروایا یا دین کے لیے چنا تو یہ تمہاری خوش نصیبی ہے. اب وہ یہ دیکھے گا کہ تم کیا کرتے ہو اور پھر وہ اپنے چنے ہوئے بندوں کو تم میں سے علیحدہ کر لے گا. آخر میں امام شافعی کی والدہ کا قول نقل کروں گی، آنے والوں کے لیے بھی اور جانے والوں کے لیے بھی. یہ دعا امام شافعی کی والدہ نے جب وہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے جا رہی تھی تو تب دی تھی کہ اللہ تعالیٰ تمہیں علم کے آسمان کا روشن ستارہ بنائے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محبتوں میں ہر ایک لمحہ وصال ہوگا یہ طے ہوا ہے، بچھڑ کے بھی ایک دوسرے کا خیال ہوگا یہ طے ہوا ہے. نہ ہو کہ سانسیں اکھڑ ہی جائیں سفر کے آغاز میں تمہاری، کوئی بھی
چاہتوں کو زوال ہوگا یہ طے ہوا ہے. وہ دل تمہارے جو دھل رہے ہیں وہ جن میں تقویٰ پنپ رہا ہے. یہ سارے جذبے یہ سارا ایمان سنبھال رکھنا یہ طے ہوا ہے. قرآن کی مجلس نبی کی باتیں صبر کے قصے شکر کی باتیں وہ محفلیں اب نہیں رہیں گی تم بحال رکھنا یہ طے ہوا ہے. جو عمر یوں ہی گزر رہی تھی قرآن نے تم کو شعور بخشا. اب عمر یوں ہی گزر نہ جائے خیال رکھنا یہ طے ہوا ہے. وہ ساری قسمیں وہ سارے وعدے جو تم نے رب سے کیے یہاں پر وہ سب ارادے بدل نہ جائیں خیال رکھنا یہ طے ہوا ہے. تم اس امانت کے اب امی ہو جسے پہاڑوں نے نہ اٹھایا. اگر دغا دی تو رب سے ملنا محال ہوگا یہ طے ہوا ہے. یہ پیارے ساتھی بچھڑ رہے ہیں یہ پیارے لمحے گزر رہے ہیں پر اب وہ رب سے تمہارا رشتہ لازوال ہوگا یہ طے ہوا ہے. کبھی یہاں کی جو یاد آئے یہاں کی یادیں تمہیں ستائیں دعا میں پھر ایک دوسرے کا خیال رکھنا یہ طے ہوا ہے. کمی کبھی کچھ عمل میں آئے پلٹ کر آنا پھر اس چمن میں اگر نہ پلٹے تو پھر سنبھلنا محال ہوگا یہ طے ہوا ہے. محبتوں میں ہر ایک لمحہ وصال ہوگا یہ طے ہوا ہے. بچھڑ کے بھی ایک دوسرے کا خیال ہوگا یہ طے ہوا ہے. مجھے معلوم ہے آپ اب تھک چکے ہیں. چند ایک باتیں جنت کی خوبصورت کیونکہ کل ہی میں نے پڑھی میرے دل کو بہت اچھی لگی تو میرا جی چاہا کہ آپ کے ساتھ بھی شیئر کر لوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایسی نعمتیں ہیں جنہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی کان نے ان کی تعریف سنی نہ ہی ان کا تصور کسی انسان کے دل میں پیدا ہوا. لیکن جنت کی کچھ ڈسکرپشن جو مختلف احادیث میں ہمیں ملتی ہے اس سے ہم اپنے کمزور اور چھوٹے سے انسانی تصور کے مطابق کچھ باتیں سوچ سکتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بھی جنت میں جائے گا اس کا قد حضرت آدم کی طرح 60 ہاتھ اونچا ہوگا، یعنی بہت اونچے قد ہوں گے. اصل میں جنت کی ہر نعمت ہی بہت بڑی ہوگی اور اگر اس میں انسان دنیا کے سائز کا ہو تو پھر بات نہیں بنے گی، اس لیے اس میں تعجب کی بات نہیں. پھر وہی بات ہے کہ کوئی انسان تصور ہی نہیں کر سکتا کہ وہاں اصل زندگی کیسے ہے. یہ تو صرف ہمارے سمجھانے کو چند باتیں. اس لیے بعض لوگوں کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب انہیں بات سمجھ نہیں آتی ایسی کوئی حدیث پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں ہماری تو عقل میں نہیں آتی اور وہ اس پر اپسٹ ہونے لگتے ہیں. ایک اور حدیث میں آتا ہے جب اہل جنت جنت کی طرف جائیں گے تو ان کے جسم بالوں سے صاف ہوں گے، یعنی غیر ضروری بال جو ہیں. دنیا میں انسان کو اپنی صفائی قائم رکھنے کے لیے کتنی مشقت کرنی پڑتی. ایک اور حدیث ہے جنت میں جانے والے پہلے گروہ کے چہرے 14ویں کے چاند کی طرح چمکیں گے
دوسرے گروہ کے چہرے آسمان پر خوبصورت ستاروں کی مانند دمک رہے ہوں گے. جنت میں ایک کوڑا رکھنے کی جگہ پوری دنیا اور اس کی ہر چیز سے بہتر ہے. جنت کے ایک درخت کے سائے میں اگر گھڑ سوار 100 برس تک چلتا رہے تب بھی درخت کے سائے کے پار نہ جا سکے گا، یعنی دنیا کے اعتبار سے. اگر تم یہ بات سمجھنا چاہو تو قرآن کی اس آیت کی تفسیر پڑھ لو، وَظِلٍّ مَّمْدُودٍ. ایک اور روایت میں ہے جنت کے درختوں کا تنا سونے کا ہوگا. اب دنیا میں تو لوگ ڈرائی ڈیکوریشن میں گولڈ کے پینٹ کر کر کے گھر سجاتے رہتے ہیں، وہاں اصل درختوں کا تنے کے جو چمک ہے وہ سونے کی طرح ہوگی. لیکن جنت کی کھجوروں کے تنے سب زمرد کے ہوں گے، یعنی یہ درخت مختلف ہوگا، اور ٹہنیوں کی جڑیں سرخ سونے کی ہوں گی. جنتیوں کے لباس اسی سے تیار کیے جائیں گے. ہر موسم کے پھل ہر وقت تر و تازہ دستیاب ہوں گے، لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ. اہل جنت چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جب طلب کریں گے فوراً حاضر ہو جائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے سامنے جنت کے پھل اور نعمتیں پیش کی گئی، میں نے ان میں سے ایک خوشہ تمہارے لیے لینا چاہا، روک دیا گیا. اگر میں تمہارے لیے وہ خوشہ لے لیتا تو زمین و آسمان کی ساری مخلوق اسے کھاتی، لیکن وہ ختم نہ ہوتا. فرمایا تم جب بھی اللہ سے جنت مانگو تو فردوس کی درخواست کرو، وہ سب سے بہترین اور سب سے اعلیٰ جنت ہے. اس کے اوپر رحمان کا عرش ہے، جنت کی تمام نہریں وہیں سے جاری ہوتی ہیں. مانگی اللہ سے اللہم انی اسألک الجنت الفردوس، 3 دفعہ مانگی اللہم انی اسألک الجنت الفردوس، اللہم انی اسألک الجنت الفردوس. جنت میں ایک نہر ہے کوثر، جس کے دونوں کنارے سونے کے ہیں. اندرونی حصہ یعنی بہنے کی جگہ یاقوت اور موتیوں کا ہے. اس کی مٹی کستوری سے زیادہ خوشبودار، پانی شہد سے زیادہ شیریں اور برف سے زیادہ سفید اور شفاف ہے. جنتی عورتیں بیک وقت 70 پوشاکیں تنظیب کیے ہوئے ہوں گی. اس کے باوجود ان کی خوبصورتی کے سبب گوشت کے اندر سے ہڈیوں کا گودا نظر آئے گا، یعنی اتنی نرم و نازک بھی ہوں گی. عورتوں کو کپڑوں کا بہت شوق ہوتا ہے نا. اب دنیا میں تو ایک وقت میں ایک ہی جوڑا پہن سکتے ہیں، اب معلوم نہیں یہ کس طرح ہوگا. پھر وہی بات کہ جنت کی کوئی ڈسکرپشن صحیح طور پر بیان کر نہیں سکتا، جو بھی وضاحت کریں گے ادھوری ہوگی. تو ایک وقت میں 70 پوشاکیں پہننے کے لائق ہوں گے آپ. وہ کون سے کام ہیں جو جنت میں لے کے جاتے ہیں؟ نمبر 1، آپ نے فرمایا اے لوگو تم سلام پھیلاؤ، سلام کو عام کرو، کھانا کھلاؤ، صلہ رحمی کرو، رات کو اس وقت نماز پڑھو جب لوگ سو رہے ہوں، تم جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے. ایک اور حدیث میں جو شخص اس حال میں فوت ہوا کہ وہ تکبر، خیانت اور قرض سے بری تھا، تکبر، خیانت اور قرض اس سے بری تھا تو وہ جنت میں داخل ہوگا. ایک شخص نے آپ سے پوچھا مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جو جنت میں داخل کر دے. آپ نے فرمایا غصہ نہ کیا کرو. جنت میں جانا چاہتے ہو غصہ نہ کیا کرو، تمہارے لیے جنت ہوگی. آپ نے فرمایا تم مجھے اپنے نفسوں کی طرف سے 6 چیزوں کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت یعنی گارنٹی دیتا ہوں. نمبر 1، جب بات کرو تو سچ کہو، جب وعدہ کرو تو پورا کرو، جب امانت دی جائے تو ادا کرو، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، نگاہوں کی حفاظت کرو، اپنے ہاتھوں کو روک کر رکھو یعنی کسی کو تکلیف نہ دو، ہاتھ سے کسی کو اذیت نہ دو. اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر 5 نمازیں فرض کی ہیں، جس نے ان کو پابندی سے ادا کیا اور ان کو ہلکا اور معمولی جان کر ضائع نہ کیا، اس کے لیے اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ اسے جنت میں داخل کرے گا انشاءاللہ. ایک اور حدیث ہے جس نے اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے صدقہ دیا، پھر زندگی پر اس پہ قائم رہا اور اسی عمل پر اس کا خاتمہ ہوا، یعنی صدقہ کرنے کی عادت زندگی بھر رہی، وہ جنت میں داخل ہوگا. ایک اور جگہ فرمایا جنت میں ایک دروازہ ہے جسے ریان کہا جاتا ہے، قیامت کے روز اس سے صرف روزے دار داخل ہوں گے، ان کے سوا کوئی دوسرا اس دروازے سے داخل نہ ہو سکے گا. آواز لگائی جائے گی روزے دار کہاں ہیں، روزے دار کہاں ہیں. وہ اٹھیں گے اور جنت میں داخل ہو جائیں گے. آج تو یہیں بیٹھے ہوئے ہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والے، فرمایا میری ساری امت جنت میں داخل ہوگی سوائے اس شخص کے جس نے انکار کیا. لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون انکار کر سکتا ہے؟
آپ نے فرمایا جس نے میری فرما برداری کی وہ جنت میں داخل ہوا، جس نے میری نافرمانی کی اس نے جنت میں جانے سے انکار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کی رضا کے حصول کے لیے مسجد تعمیر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بناتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اس آدمی کی ناک خاک آلود ہو۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون؟ فرمایا جس نے اپنے والدین کو بڑھاپے میں پایا اور ان میں سے کسی ایک کو یا دونوں کو یعنی ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہوا۔ یعنی والدین کی خدمت جنت میں داخلے کا ذریعہ ہے، اور اولاد کی دعائیں ماں باپ کو جنت میں پہنچاتی ہیں۔ ایک آدمی کا جنت میں درجہ بلند کیا جاتا ہے تو وہ پوچھتا ہے یہ کیسے ہوا؟ اسے جواب ملتا ہے تیرے بچے کے استغفار کی وجہ سے، نہیں تیرے بچے نے تیرے لیے دعا کی۔ ایک حدیث میں آتا ہے جو عورت 5 نمازیں پڑھے یعنی فرض، رمضان کے روزے رکھے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے، اپنے شوہر کی فرما برداری کرے، وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ اللہ کی خاطر، اللہ کی محبت میں اللہ والوں سے ملاقات، دینی دوستوں سے ملاقات، جن سے دین کی وجہ سے کوئی تعلق قائم ہوا اسے قائم رکھنا۔ فرمایا کیا میں تمہیں جنت میں داخل ہونے والوں کے متعلق نہ بتاؤں؟ صحابہ نے عرض کیا ضرور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا نبی جنت میں جائے گا، صدیق جنت میں جائے گا، اور وہ آدمی بھی جنت میں جائے گا جو صرف اللہ کی رضا کے لیے شہر کے کسی دوسرے حصے میں جا کر اپنے مسلمان بھائی کی زیارت کرتا ہے۔ یعنی دور سے صرف کس لیے آتا ہے کہ اپنے مسلمان بہن بھائی کی زیارت ہو سکے۔ اور نئے آنے والوں کے لیے جو شخص حصول علم کی راہ پر چلا اللہ اس کے بدلے میں اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے میں نے ایک شخص کو جنت میں گھومتے پھرتے دیکھا، سیر کر رہا تھا، اس کے جنت میں داخلے کا سبب ایک درخت تھا جس سے گزرتے ہوئے لوگوں کو تکلیف پہنچتی تھی، اس شخص نے اس درخت کو راستے سے کاٹ کر ہٹا دیا تھا۔ لوگوں کے راستے سے تکلیف دہ چیزیں ہٹا دینا جنت میں لے جانے کا سبب بنتا ہے۔ ایک شخص نے ایک کتے کو دیکھا جو شدت پیاس کی وجہ سے گیلی مٹی چاٹ رہا تھا، اس نے موزہ اتارا اور اس میں پانی بھر کر اسے پلانے لگا حتیٰ کہ اس کو سیر کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کی یہ نیکی قبول فرمائی اور اسے جنت میں داخل فرما دیا۔ یعنی جانوروں پر شفقت اور رحمت بھی جنت میں لے جاتی ہے۔ فرمایا جو شخص مجھے اس بات کی ضمانت دے کہ وہ لوگوں سے بھیک نہ مانگے گا، سوال نہیں کرے گا، ہاتھ نہیں پھیلائے گا، میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ابن آدم اگر تو صدمے کی ابتدا کے وقت یعنی جب مصیبت آئی ہے اس وقت صبر کر لے اور اجر کا طلبگار بن جائے تو میں تیرے لیے جنت سے کم کسی ثواب پہ راضی نہیں ہوں گا۔ یعنی دکھ کے وقت اپنے آپ کو سنبھال لینا۔ اولاد کی موت پہ صبر، جس مسلمان کے نابالغ بچے فوت ہو جائیں اور وہ صبر کرے تو اللہ تعالیٰ اپنی خاص رحمت سے اسے جنت میں داخل فرمائیں گے۔ بینائی چلے جانے پر یعنی نظر جانے پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب میں اپنے بندے کو 2 محبوب ترین چیزوں سے محروم کر کے آزماتا ہوں اور وہ صبر کرتا ہے تو میں اسے اس کے بدلے میں جنت عطا کر دیتا ہوں۔ جس نے 3 بار اللہ کریم سے جنت کا سوال کیا سچے دل سے، اس کے لیے جنت بذات خود اللہ سے سفارش کرتی ہے کہ اللہ تو اسے جنت میں داخل کر دے، سچے دل سے۔ اللہم اجعلنا منہم یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بعمل مسلمان بنائے، ان کاموں کی توفیق دے جس سے وہ راضی ہو جائے، اور ہمیں مرتے وقت ایمان نصیب کرے۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ، اللہم وفقنا لما تحب وترضى، اللہم وفقنا لما تحب وترضى، ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين الہی آمین۔ اس سارے عرصے میں جب سے الہدیٰ بنا ہے، پہلا سال مجھے بہت لمبا لگا تھا۔ مجھے ہر وقت ڈر لگتا تھا کہ کہیں میں اس سے پہلے کہ کورس ختم ہو مر نہ جاؤں۔ اگر
آدھے میں رہ گیا یا کچھ تو پھر کیا ہوگا. ایک دفعہ یا اللہ میری زندگی میں ایک دفعہ تو کم از کم میں اس کو پورا کروں. اور اس سال میں نے یہ سوچا تھا کہ میں چھٹی نہیں کروں گی. وہ اتفاق سے بیٹے کی پیدائش بیچ میں تھی تو کوئی ہفتہ 10 دن اسی طرح آف لیے تھے. اور اس سال میرا نہیں خیال کہ میں کہیں بھی ملک سے باہر یا شہر سے باہر نکلی ہوں، کیونکہ مجھے یہ تھا کہ ایک دفعہ ایک سیٹ لڑکیوں کا قرآن پڑھا ہوا نکل آئے جو جگہ جگہ اللہ کا پیغام پہنچائے، پھر میرا فرض ادا ہو جائے گا. جو اللہ نے مجھے علم دیا ہے وہ میں نے آگے دے دیا. یعنی میرے پہ جو ذمہ داری آئی ہے، جو مجھ پہ ایک بوجھ ہے، وہ میں دوسروں کو اٹھوا دوں. تو وہ سال مجھے کافی لمبا لگتا تھا، لیکن الحمدللہ اس کے بعد اب تو مجھے ایسا لگتا ہے میں آنکھ کھولتی ہوں اور بند کرتی ہوں اور کھولتی ہوں. تو الحمدللہ یقین ہی نہیں آتا کہ اتنی جلدی سال گزر جاتا ہے. ویسے بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ہے، قیامت کے قریب وقت بہت جلدی گزرے گا، سال مہینوں میں، مہینے دنوں میں. چلیے میں ایک چھوٹی سی تحریر آپ کو پڑھ کے سنانا چاہوں گی آخری چند باتوں کے طور پر. امام ابو حنیفہ کی نصیحتیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شاگرد رشید یوسف بن خالد کو کچھ نصیحتیں کی تھی. انہوں نے جب علم حاصل کر لیا، یعنی آپ کے شاگرد نے، اور اپنے شہر بصرہ واپسی کا ارادہ کیا تو امام اعظم سے اجازت چاہی. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے کوئی بات سیکھی آپ نے؟ اس بات جانے کی بھی اجازت مانگتے ہیں کہ آپ جا سکتے ہیں. آپ نے فرمایا جانے میں جلدی نہ کرو، کچھ تو انتظار کرو، یہاں تک کہ میں تم کو ایسی وصیت کروں جس کی تم کو لوگوں سے ملاقات رکھنے، یعنی واپس جا کے لوگوں سے ملنے، اہل علم کے مرتبے کو پہچاننے، یعنی جب انسان دنیا میں جاتا ہے کچھ علم والے ہوتے ہیں، کچھ عام لوگ ہوتے ہیں، کچھ رشتہ دار ہوتے ہیں، اپنے نفس کو آداب زندگی پر ڈالنے، ماتحتوں سے مناسب طریقے سے برتاؤ کرنے، خاص اور عام کے ساتھ اچھے تعلقات قائم رکھنے، اور لوگوں کے حالات سے باخبر رہنے میں ضرورت پڑے گی. ٹھیک ہے نا؟ یعنی جب آپ جائیں گے، ابھی تک تو آپ یہاں تھے، ایک پروٹیکٹڈ ماحول میں تھے، کچھ سیکھ رہے تھے، کچھ پڑھ رہے تھے، کچھ یعنی فکر نہیں تھی کہ لوگ کیا کہیں گے. جو خصوصاً وہ لوگ جو ہاسٹل میں رہ رہے تھے بہت ہی ایک پروٹیکٹڈ ماحول میں تھے. اب جب آپ ایک عملی زندگی میں قدم رکھیں گے، طرح طرح کے لوگوں سے واسطہ پڑے گا، تو اس میں اتنے مختلف طرح کے لوگ ہوں گے کہ معاملہ کرنے میں پریشانی نہ ہو، گھبراہٹ نہ ہو. میں ابھی تک جس چیز کے بارے میں بہت فکر مند ہوتی ہوں، میں کوئی چیز پڑھتی ہوں، پڑھاتی ہوں، سیکھتی ہوں، سکھاتی ہوں، اپنے ساتھ عہد باندھتی ہوں، دعائیں کرتی ہوں، کوشش کرتی ہوں کہ یا اللہ میں اس چیز پر عمل کر لوں. کرتی جاتی ہوں، سنبھل کے کرتی جاتی ہوں. کوئی ایک دن ایسا آتا ہے، ایسی بڑی غلطی کرتی ہوں کہ سارا دن نادم رہتی ہوں. پھر سوچتی ہوں بال سفید ہوتے جا رہے ہیں، ابھی تک کیوں نہیں سنبھل پاتی. لیکن مجھے لگتا ہے کہ شاید ہم انسان آخری دم تک، آخری لمحے تک اسی جہاد میں ہیں، اور یہ جہاد ہمیں اللہ کے قریب ہونے کے لیے اور اس دین پر عمل کرنے کے لیے آخری دم تک کرتے رہنا ہے. ہم کسی بھی وقت اس سے غافل نہیں ہو سکتے. اور میں پھر غور کرتی ہوں نا کہ کوئی غلطی میں نے کیوں کی، کیا وجہ تھی، سبب کیا بنا، کون سی چیز اس کی ریزن ہے. ایک بہت بڑی ریزن جو مجھے نظر آتی ہے جلد بازی کی ہوتی ہے. جلد بازی شیطان کی طرف سے، یعنی شیطان نے جب کوئی کام خراب کروانا ہوتا ہے نا تو جلدی کروا دیتا ہے، جلدی کرو، فوراً کر لو. تو جو چیز سوچ سمجھ کے نہ کی جائے، انسان ایسے ایسے فتنوں میں پڑ جاتا ہے کہ انسان. یہ ابھی امام ابو حنیفہ کی نصیحت شروع ہونے لگی، یہ بیچ میں ایک اور ٹپک پڑی ہے بات، شاید بھولی جاتی اس لیے. تو جتنا آپ کی زندگی میں ٹھہراؤ آتا جائے گا، سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنے کی صلاحیت، سیلف کنٹرول، اتنی غلطیاں کم ہوں گی. بولنے سے پہلے سوچنا. اسی لیے میں دیکھتی ہوں کہ آج سے 10 سال پہلے جب میں پڑھاتی تھی بہت تیز بولتی تھی، روک کے کھینچ کے اپنے آپ کو اب آہستہ پہ لائی ہوں. تو یہ آہستگی جو ہے، اس میں ایک صحابی تھے نا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے آئے تو آپ نے کہا تم میں 2 باتیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں، اور ان میں سے ایک حلم تھا، الانات والحلم. یعنی ایک ہی صفت اس میں سے مجھے یاد آ رہی ہے، وہ یہی تھی یقینی طور پر کہ جو تحمل ہے، بردباری ہے، ٹھہراؤ ہے، یہ چیز اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. زندگی میں جب آپ بہت ایمبیشیس ہوں تو ٹھہراؤ لانا بڑا مشکل ہوتا ہے، بہت ڈیفیکلٹ ہوتا ہے. اور ان کو شاید اس موقع پر
آپ نے اس لیے یہ بات فرمائی تھی کہ جب ان کے ساتھ وفد آیا تھا اور وہ لوگ اتر کر آپ سے ملنے کے لیے آ رہے تھے تو سب نے بہت جلد بازی کی تھی، تو انہوں نے وہ اترے اور بہت اچھے طریقے سے آرام سے چلتے ہوئے وقار کے ساتھ آپ کی طرف بڑھے. تو آپ نے فرمایا تمہاری یہ صفت اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. تو یہ جو طبیعت میں ٹھہراؤ ہوتا ہے، وقار ہوتا ہے، باتوں میں کاموں میں جلد بازی نہ کرنا، سستی نہیں لیکن جلد بازی سے پرہیز. تو اس لیے امام ابو حنیفہ نے اپنے شاگرد کو کہا جلدی نہ کرو، ٹھہر جاؤ، اس سے پہلے کہ تم جاؤ میں تمہیں کچھ نصیحت کرتا ہوں جو آئندہ زندگی میں تمہیں کام آئے گی. میری وصیت کو لے کر جب تم باہر نکلو گے تو تمہارے ساتھ اس نصیحت کا ایک آلہ ہوگا جس کی علم کو بہت ضرورت ہے. خالی علم فائدہ نہیں دیتا جب تک علم کو اٹھانے کے لیے کوئی چیز نہ ہو اور اس کو استعمال کرنے کی حکمت نہ ہو. جب تک وہ علم کو چار چاند لگائے گا اور اسے عیبدار ہونے سے محفوظ رکھے گا، ورنہ علم بھی داغدار ہو جاتا ہے، علم بھی بدنام ہو جاتا ہے، علم کے ساتھ بھی لوگ نقصان اٹھاتے ہیں. اس کے بعد فرمایا صبر کرو یہاں تک کہ میں تمہیں تفصیلی وصیت کرنے کے لیے فرصت کا وقت نکال لوں. اب یہ ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ استاد کسی ایسی ذمہ داری، کسی ایسے کام میں مشغول ہو جاتا ہے اور شاگرد کو جلدی ہوتی ہے، وہ کہتے بس جلدی سے ہمیں کچھ بتائیں ہم گھر کو جائیں. تو ایسی صورت میں اگر استاد کے فارغ وقت کا انتظار نہ کیا جائے اور راہ چلتے اور وہ اگر کسی تکلیف میں بھی ہے تو کھینچ تان کے بات کر کے نکلے تو انسان کو فائدہ نہیں ہوتا، بلکہ کسی اور کے ساتھ بھی یہ نہیں کرنا چاہیے. تو انہوں نے کہا کہ میں تمہیں فرصت کا وقت نکال کے نصیحت کرنا چاہتا ہوں اور اپنی فکر تمہاری طرف کر سکوں اور تم کو ایسی بات بتاؤں جس کی وجہ سے تم اپنے دل میں میرے شکر گزار ہوگے کہ استاد نے جاتے ہوئے یہ بات سکھا دی. حضرت یوسف کہتے ہیں کہ جب اتنا وقت گزر گیا جس کے گزر جانے پر وصیت کرنے کا وعدہ کیا تھا تو مجھے آپ نے تنہائی میں وقت دیا اور فرمایا کہ میں اب تم کو وہ تمام باتیں تفصیل سے بتا دیتا ہوں جن کے لیے میں تمہارے واپس جانے میں مزاحم بنا، یعنی تمہیں جانے نہیں دیا. امام ابو حنیفہ کہتے ہیں وہ منظر گویا میری آنکھوں کے سامنے ہے جب تم بصرہ میں داخل ہوگے، یعنی میں ابھی دیکھ رہا ہوں، ویژولائز کر رہا ہوں کہ جب تم واپس جاؤ گے اپنے شہر اور تمہارے مخالفین تمہاری طرف متوجہ ہوں گے، یعنی انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس وقت تم اپنے نفس کو علم کے غرور میں ان کے مقابلے میں بلند کرو گے. انسان کو ہوتا نا میں سیکھ کر آ رہا ہوں، میں پڑھ کے آ رہا ہوں، اور علم کے ذریعے ان کے سامنے بطور فکر بڑھ چڑھ کر بولنے والے بنو گے. یعنی دل میں غرور ہوگا کہ مجھے بہت کچھ آ گیا ہے، پورا قرآن پڑھ لیا ہے، اور بولنے میں بھی تیزی کرو گے. نتیجے میں کیا ہوگا؟ نتیجے میں یہ ہوگا کہ تم ان کے پاس اٹھنے بیٹھنے اور ساتھ رہنے سے دل برداشتہ ہو جاؤ گے، تم ان کے مخالف ہو جاؤ گے، وہ تمہارے مخالف ہو جائیں گے. یعنی پہلے ہی حلے میں لوگوں کو تم اپنے سے دور کر دو گے، لڑائی جھگڑے کر کے، بحث مباحثے کر کے، اور پھر تم ان سے تعلقات ختم کرو گے، اور پھر تم ان لوگوں سے نامناسب الفاظ میں بات کرو گے. وہ تمہیں برے لفظوں میں یاد کریں گے، تم ان کو گمراہ کہو گے، وہ تمہارے رستے کو غلط بتائیں گے، وہ تم سب کو بدعت کی طرف منسوب کریں گے. بدعت کا کیا مطلب ہے؟ نیا دین. وہ تمہارے طریقوں کو بدعت سے منسوب کریں گے، غلط بتائیں گے. ان تمام باتوں کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم اور تم دونوں کی ذاتوں پر عیب لگایا جائے گا، یعنی تمہارے ساتھ تمہارا استاد بھی بدنام ہوگا. یہ تمہیں انہوں نے پڑھا کے بھیجا ہے، یہ ہے ان کی تربیت، سب دیکھ لیا ہے، پتہ چل گیا ہے. آخر نتیجہ یہ نکلے گا کہ تم لوگوں کو چھوڑ کر کسی اور مقام پر جانے پہ مجبور ہو جاؤ گے. یعنی پھر تم کیا سوچو گے؟ یہاں سے نکلو، کہیں اور جاؤں، کیونکہ یہاں تو سب سے تعلقات خراب ہو گئے. بالکل یہی ہوا تھا. ہماری کچھ اسٹوڈینٹس کراچی سے واپس جب گئے، انہوں نے کافی معاملہ کنٹرول کرنے کی کوشش کی، لیکن کچھ لوگوں نے ان کے ساتھ بہت زیادتی کی، ناروا قسم کے الزام لگائے. اور پھر ہر انسان کی ایک برداشت ہوتی ہے نا، بدتمیزی نہیں کی، آگے سے بحث مباحثہ نہیں کیا، لیکن خاموشی اختیار کر کے ان سے الگ ہو گئے. ایکچولی کوئی مدرسہ تھا، وہاں وہ پڑھانے کو گئے. اب وہ بچیاں جو نئی نئی پڑھ کے جاتی ہیں وہ ڈسکشن کرا رہی ہیں، اپنے اسٹائل پر ایک سلسلہ شروع کرتے تھے، تو دوسرے لوگ اس سے انسیکیور بعض اوقات فیل کرتے ہیں کہ یہ کیا اسٹائل ہے، یہ کیا، یہ تو پتہ نہیں ہمارے یہاں فتنہ ہونے لگا ہے. نہیں ہو. اب ہوا یہ کہ وہ کافی گڑبڑ ہو گئی. مجھے فون کیا، میں نے کہا ایڈوانس کورس میں واپس آ جاؤ. خیر واپس آ گئی. اس کے بعد ایڈوانس کورس کر کے اب گئی ہیں تو 2-4 دن پہلے فون آیا، کہنے لگے کہ جنہوں نے میرے ساتھ بہت زیادتی کی تھی آج انہوں نے مجھ سے بہت معافی مانگی کہ میں غلط تھی، تم ٹھیک تھے. میں نے کہا صبر کا یہی پھل ہوتا ہے کہ وقتی طور پر انسان سمجھتا ہے کہ شاید اس کی بے عزتی ہو گئی اور یہ دنیا کا آخر ہو گیا، لیکن اگر انسان سچا ہے
تو ایک نہ ایک دن دوسرا شخص اپنی غلطی مانے گا. ہاں یہ الگ بات ہے کہ صبر کا وقت طویل ہوتا ہے, اس وقت کو بہت خوبصورتی سے گزارنے کی ضرورت ہوتی ہے اور معاملہ انسان اللہ پہ چھوڑ دے. فرمایا کہ یہ کوئی اچھی بات نہیں کہ آدمی ایسے حالات پیدا کر دے کہ سب کو مخالف کر لے جن کی وجہ سے وہ خاص و عام میں رہ نہ سکے. ہوشیاری اور عقل مندی کی بات یہ ہے کہ میل جول اور اچھے تعلقات قائم کرنے کی کوشش کی جائے, کیونکہ وہ عقل مند نہیں ہے جو ایسے شخص سے نبھانے کا خیال نہ رکھے جس کے ساتھ نبھانا ضروری ہے. یہ بہت کام کی نصیحت ہے. اس شخص میں کوئی عقل مندی نہیں جو ایسے سے نبھائے نہ جس سے نبھانا ضروری ہے. مثلا ہمارے والدین ہیں تو ان سے ہم کسی بھی صورت میں تعلقات نہیں خراب کر سکتے. ان کی زیادتی بھی ہو ہم پر تو ہمیں کس طرح رہنا ہے؟ ادب سے, احترام سے. ہمیں اپنی طرف سے تعلقات کو اچھا رکھنے کی کوشش کرنی, اپنے نفس کے خلاف, اپنی مرضی کے خلاف, یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی راہ نکالے. ٹھیک ہے نا؟ یعنی خصوصاً جن لوگوں کے ساتھ آپ کا دن رات اٹھنا بیٹھنا, یا جن لوگوں کے ساتھ آپ مل جل کے کام کرتے ہیں, ان کے ساتھ بگاڑنے سے پرہیز کرنا چاہیے, کیونکہ پھر انسان اپنی قدر کھو دیتا ہے. فرمایا جب تم بصرہ میں داخل ہوگے تو وہاں کے لوگ تمہارا خیر مقدم کریں گے, تمہاری زیارت کو آئیں گے, تمہارا حق پہچانیں گے. اس وقت تم ہر فرد کو اس کے مرتبے کے مطابق جگہ دینا, شریفوں کی عزت کرنا, اہل علم کی تعظیم کرنا, بوڑھوں کا ادب کرنا. یہ آپ سب کے لیے بھی ہے کہ جب آپ واپس جائیں گے تو کسی اہل علم کے ساتھ, چاہے کوئی دنیا کی تعلیم والا ہے یا دین کی تعلیم والا ہے, یہ نہیں معاملہ کرنا ہو تم کون ہو. کیونکہ بہت سے دین والے ایسی ناسمجھی کا ثبوت دیتے ہیں, دنیا کی تعلیم رکھنے والوں کو کہتے ہیں, ان سے مقابلے شروع کر دیتے ہیں, تمہارا علم تو کوئی علم ہی نہیں, علم ہے جو ہم نے سیکھا ہے. اور پھر دین کی تعلیم والوں کو ان کو کم سمجھنے لگتے ہیں اور کہتے ہیں جو ہم نے سیکھا دین وہ تو تمہیں پتہ ہی نہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, جس نے بھی کوئی علم حاصل کیا, خواہ دنیا کا کیا خواہ دین کا, ان کے ساتھ عزت اور احترام کا معاملہ, بوڑھوں کا ادب, چاہے کوئی بھی ہو, اپنا ہو یا پرایا ہو. نو عمروں اور نوجوانوں کے ساتھ نرمی سے پیش آنا, کیونکہ وہ چلبلے ہوتے ہیں نا. عوام کے نزدیک ہونا, یعنی عوام سے نکل کے الگ بڑی چیز بن کے نہیں رہنا. اچھے افراد کی صحبت اختیار کرنا. صاحب اقتدار, بادشاہ, قاضی وغیرہ سے قول و عمل میں اس طرح پیش آنا جس طرح وہ ایک معمولی پر سمجھے جائیں. کسی کو کبھی حقیر مت سمجھنا. مروت میں کوتاہی مت کرنا. اس کا کیا مطلب ہے؟ مروت میں کوتاہی نہ کرنا. مروت کیا چیز ہوتی ہے؟ فلاں شخص بہت مروت والا ہے. مروت ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے انسان دوسرے کے ساتھ بد اخلاقی, بدتمیزی اور بے رخی سے پیش نہیں آتا. یعنی اچھے اخلاق کو اگر ایک لفظ میں سمونا چاہیں, اپنا بھید کسی پر ظاہر نہ ہونے دینا, کسی کی دوستی پر بغیر امتحان کے بھروسہ نہ کرنا. دوست ہوتا نہیں جی. کسی برے شخص سے دوستی نہ کرنا, اور اس شے سے الفت نہ رکھنا جو تمہارے ظاہر کو حال کے مطابق نہ سمجھتی ہو. بے وقوف دوستوں سے بے تکلفی نہ برتنا. کیوں اس سے کیوں منع کر رہے ہیں؟ بے وقوف دوستوں سے بے تکلفی نہ برتنا. کیوں؟ وہ اس کو سمجھیں گے ہی نہیں. صبر, خوش خلقی اور کشادہ دلی کو لازم کر لینا. نئے کپڑوں کو استعمال کرنا. کیوں؟ یعنی حسب توفیق مراد ہے. عموماً لوگ سمجھتے ہیں جو دین پڑھ جاتے ہیں, ہے نا یہ تاثر, وہ صاف کپڑے نہیں پہنتے, وہ نئے کپڑے نہیں پہنتے. اپنی ذاتی ضرورتوں کو تنہائی کا وقت نکال کر پورا کرنا. اپنے خادموں اور ماتحتوں کے معاملات پر نظر رکھنا, اور اس سلسلے میں تم ان کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیش آنا. ڈانٹ ڈپٹ زیادہ نہ کرنا. انسان کے پاس کتنا بھی اختیار ہو لیکن اس میں اعتدال, ورنہ بے اثر ہو جائے گی, ڈھیٹ ہو جاتے ہیں نا. اور ان کو اپنے ہاتھ سے سزا نہ دینا. اہل علم کو زیب نہیں دیتا اپنے ہاتھ سے کسی کو بھی مارنا, پیٹنا یا سزا دینا. اس سے تمہارا وقار دیر پا رہے گا. نماز پابندی سے ادا کرنا. اپنے عزیز و اقارب کی دعوتیں کرتے رہنا, کیونکہ ایک بخیل کبھی سرداری کے قابل نہیں ہو سکتا. بخیل سرداری کے قابل نہیں ہوتا, اور علم جو ہوتا ہے وہ سرداری دیتا ہے نا انسان کو. تمہارا ایک خاص مشیر کار بھی ہونا چاہیے جو لوگوں کے حالات سے تمہیں باخبر کرتا رہے. تجسس اور جاسوسی کا نظام نہیں قائم کرنا, لیکن ایک معاشرے کی طرف سے یہ جو لوگ ہیں ان کی طرف سے ایک فیڈ بیک جو تمہیں آ کے بتاتا رہے کون بیمار ہے, کون تندرست ہے, کس کا کیا حال ہے, کس کے ساتھ کیا معاملہ کرنا چاہیے, کون کس چیز کا ضرورت مند ہے. کیونکہ اہل علم جن کا کام ہر وقت کتابوں میں رہنا ہو, اگر وہ لوگوں کے حالات سے بے خبر ہو جائے تو وہ لوگوں کی اصلاح نہیں کر سکتے. لیکن یہ نہیں کہ بائے نیم غیبتیں نہیں شروع کرنی چاہیے.
اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ جب تمہیں کسی گڑبڑ کی اطلاع ملے گی تو اس کو ٹھیک کرنے کے لیے جلدی کرو گے، اور جب کسی کام کی خوبی کا پتہ چلے گا اور زیادہ دلچسپی سے اس کام کو انجام دو گے۔ جو تم سے ملاقات کرنے آئے اور جو نہ آئے تو ان دونوں قسم کے افراد کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا اور ان سے ملاقات کرنے جانا، یعنی کوئی نہیں بھی ملنے آتا تو جن کا حق ہے تم پر ان سے خود ملاقات کے لیے چلے جانا۔ جو شخص تم سے اچھا یا برا برتاؤ کرے تو اس کے ساتھ اچھی طرح پیش آتے رہنا، معاف کرتے رہنا اور ان کو نیکیوں کا حکم دیتے رہنا اور کبھی غافل نہ رہنا۔ جو تمہیں تکلیف دے یا پریشان کرے اسے چھوڑ دینا، بدلہ لینے کی کوشش نہ کرنا۔ جو ملاقاتی بیمار ہو جائے، یعنی ایک شخص آپ کے پاس آتا رہتا ہے لیکن بیمار ہو گیا یا کسی پریشانی میں مبتلا ہو جائے تو بذات خود اس کی مزاج پرسی کرنے جانا، اپنے قاصدوں کے ذریعے ان کے حالات کی خبر رکھنا۔ کوئی شخص ملاقات کے لیے آنا بند کر دے تو اس کے حالات سے باخبر رہنا کہ اب وہ کیا کر رہا ہے۔ اگر کوئی شخص تمہارے بارے میں غلط الفاظ نکالے یا گالی دے تو اس کے بارے میں اچھی بات کرنا، یہ پلے باندھ لے نصیحت۔ کوئی آپ کے بارے میں غلط بات کرے یا گالی دے، آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس کی اچھی بات کرنی۔ ادفع باللتی ہی احسن۔ اگر کوئی شخص انتقال کر جائے اور اس کا حق تمہارے ذمہ ہو تو اس کے حق کو اس کے وارثوں کو دے دینا، یہ نہیں سوچنا وہ تو مر گیا تو اب بات چھٹی۔ جس کسی کے گھر میں کوئی خوشی ہو تو اس کو مبارکباد دینا، جو مصیبت میں گرفتار ہو اس کو تسلی دینا۔ کوئی شخص اپنے کام کے لیے تمہیں ساتھ لے جانا چاہے تو ساتھ جانے کے لیے کھڑے ہو جانا۔ جہاں تک ہو سکے لوگوں کے سامنے دوستی ظاہر کرنا۔ جب کسی دوسرے کے ساتھ کسی محفل یا مجلس میں بیٹھے یا کسی مسجد میں لوگوں کے ساتھ تمہاری ملاقات ہو اور سوالات ہونے شروع ہو جائیں اور ان کے سوالات تمہارے مسلک کے خلاف ہوں تو جلد بازی میں اپنی رائے کا اظہار مت کرنا۔ کیا سمجھ آئیے آخری بات سے؟ کسی مجلس میں ہو اور وہاں سوالات شروع ہو جائیں اور جواب ان کے مسلک کے خلاف ہوں تو جواب دینے میں جلدی نہ کرنا۔ لوگ جو کام تم سے نہ لیں اس میں دخل اندازی مت کرنا۔ لوگوں کے لیے اس حالت پر تیار یا راضی ہو جانا جس پر وہ اپنے نفسوں کے ساتھ راضی ہوں۔ ان کی طرف سے اپنی نیت کو صاف رکھنا، سچائی کو ہمیشہ کام میں لانا، غرور اور تکبر ایک طرف پھینک دینا، کیونکہ اللہ تعالیٰ غرور اور تکبر کو پسند نہیں کرتا۔ کسی کو دھوکہ یا فریب نہ دینا، اگرچہ لوگ تم سے خیانت کا برتاؤ کریں۔ کسی سے کوئی عہد یا وعدہ کرنا تو پورا کرنا۔ پرہیزگاری کو اپنے ہاتھ سے جانے نہ دینا۔ دوسرے مذہب والوں سے مناسب معاشرتی آداب کے ساتھ پیش آنا، یعنی اچھے مینرز کے ساتھ۔ ان نصیحتوں کے بعد امام ابو حنیفہ نے اپنے شاگرد سے فرمایا، بے شک اگر تم میری ان نصیحتوں کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے اور ان پر عمل کرو گے تو میں امید کرتا ہوں کہ تم محفوظ رہو گے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا، مجھے تمہاری جدائی کا غم ہے اور تم سے جو تعلق ہے وہ میرے لیے انس کا ذریعہ ہے۔ تم اپنے خطوط کے ذریعے مجھ سے تعلق باقی رکھنا، اپنی ضروریات اور حاجات سے مطلع کرتے رہنا۔ اس بارے میں تم میرے لیے ایک بیٹے کی مانند ہو اور میں تمہارے لیے ایک شفیق باپ کی طرح ہوں۔ یہ ہوتا ہے دراصل اسلام میں استاد اور شاگرد کا باہم رشتہ۔ اپنے کیوں اتنا بے خبر ہے انجام سے، تو اپنے کیوں اتنا بے خبر ہے دنیا کے یہ مسافر، سفر قبر ہے طے کر رہا ہے جو تو، 2 دن کا یہ سفر ہے دنیا کے یہ مسافر۔ آپ ایڈوانس کورس میں تو ہوگی، لیکن جو لوگ ایڈوانس کورس نہ کر سکے ان کو میں نے لوگوں کی صحبت کا کام دیں گے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ الفاتحہ، البقرہ۔